بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، آج 27 دسمبر ہے. آج کے دن ہماری لیجنڈری بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں ان کو بیتے ہم سے بچھڑے آپ کہیں گے کہ 17 برس جو ہے وہ بیت چکے ہیں. آج دختر مشرق بھی اگر میں ان کو کہوں تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 21 جون 1953 کو پیدا ہوئی تھی وہ، ان کی پیدائش ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کراچی گرامر اسکول جو تھا ادھر سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ان کے جو خواب تھے نا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے. ہارورڈ، آکسفورڈ جیسی اعلیٰ یونیورسٹیز جو تھیں ادھر سے ان کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا اور انہوں نے تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا. ان کے جو والد صاحب تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنا سیاسی جانشین بنایا. دیکھیں، اگر آپ مارشل لاء کی تاریخی اگر دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ یا پھر والد صاحب کی جو پھانسی تھی اس کا قرب دیکھیں تو اس حساب سے انہوں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو روکا نہیں، نہ وہ جھکی، وہ آگے بڑھتی رہیں اور ان کو جو جلا وطن جو ہے 1986 کو ان کو ملک سے نکال دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، مگر پھر بھی وہ ٹوٹی نہیں، پھر بھی وہ گری نہیں، وہ پھر پاکستان واپس آئیں. تاریخی استقبال کیا گیا تھا 1988 کو ان کی. دنیا کی آپ دیکھیں اگر پوری مسلم دنیا کی پہلی وہ خاتون وزیر اعظم بنی تھی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لیکن ان کے جو اقتدار کے جو راستے تھے وہ بہت زیادہ دشوار رہے، بہت مشکل رہے، ان کو ہمیشہ اسٹرگل کرنی پڑی، سازشیں ان کے خلاف کرتے رہے لوگ، ان کے اوپر بلیم لگاتے رہے، ٹھیک ہے، ان کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنے کی بہت سی کوشش کی گئی، مگر وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے ثابت قدم رہیں. 2017 میں جلا وطنی جو ہے وہ ختم کر کے واپس اپنے ملک میں لوٹیں اور موت کے سائے جو تھے 2007 میں ان کے پیچھے جو تھے موت کے سائے کی طرح ان کے پیچھے تھے. اور پھر اس کے بعد سانحۂ کارساز کے بعد 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک قاتلانہ حملے میں وہ شہید ہو گئی. بے نظیر کی بھٹو کی کہانی جو ہے وہ آج بھی ان کی شہادت کے بعد ناظرین ختم نہیں ہوئی ہے. وہ جمہوریت اور امید اور قربانیوں کا ستارہ ہے. گڑھی خدا بخش میں آپ جو والد صاحب ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں ان کے بالکل پہلو میں ان کی قبر ہے، وہاں پر وہ دفن ہے. اور یہ داستان جو ہے یہ صرف ایک شخصیت کی نہیں ہے، یہ ایک اس طرح کی پرسنالٹی کی نہیں ہے، ایک عورت کی نہیں ہے، ایک ایسی جد و جہد، یہ عزم اور قربانی کی وہ مثال ہے جو کبھی بھی بھولی نہیں جا سکتی. جی جناب، تو یہ یادیں ہمیں تازہ کرنی ہیں. ایک ایسی گریسفل خاتون جن کے سر پہ جب ایسے دوپٹہ یہ ڈال کے اپنی قوم سے خطاب کرتی تھی تو لگتا تھا کہ ایک باوقار بیٹی جو ہے اپنی قوم سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے جو ہے مخاطب ہے. ایسے عزم ارادوں والی عورت آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا میں نے بے نظیر بھٹو کے بعد کوئی ابھی ایسی پرسنالٹی دیکھی ہے. اتنی باوقار عورت، اتنی با کردار عورت، اتنی گریسفل عورت، اتنی زیادہ تعلیمی یافتہ عورت. میں بتاؤں یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے جب اس طرح سے کوئی شہید ہو جائے، کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اتنے اس کے بڑے خواب ہوں، اس کی اتنی ایفرٹ ہو، اتنی بڑی یونیورسٹی سے اس کی گرومنگ اور اس کی تعلیم ہو اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے موت کا نشانہ بنا لیا جائے، اس کو شہید کر دیا جائے. یہ کوئی عام سٹوری نہیں ہے، یہ وہ سٹوری ہے جو میں کہتی ہوں ساری زندگی ہسٹری دہراتی رہے گی. آج کی خواتین اگر میں بولوں کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ہماری مینٹور، ٹھیک ہے، ہمیں
ان کو دیکھ کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں، فیمنزم کی بات کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہمیں ان کی طرح اسٹرگل تو کرنی کوئی آتی ہی نہیں ہے. یہ اسٹرگل کر کے کہاں تک پہنچی تھی بے نظیر بھٹو جی. پاکستان کی پہلی وزیر اعظم عورت وزیر اعظم نہیں تھی، پوری دنیا کی پہلی اسلامی دنیا کی جو ہے نا پہلی یہ عورت تھی. انہوں نے پوری دنیا میں دیکھا جائے تو یہ ایک ریکارڈ بنایا ہے نا کہ وہ پاکستان نہیں پوری دنیا کی پہلی خاتون جو ہے وزیر اعظم کھڑی ہوں گی اور پالیٹکس میں آ کے اس طرح سے اپنا نام کمائیں گی. اور انہوں نے عزت سے اپنے نام کمائی، اپنے کام سے، اپنی تعلیم سے، اپنے علم سے، اپنی ایفرٹ سے. انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. مگر ہم ہر چیز پہ جو ہے نا اس چیز کو ایسا لگتا ہے ہر چیز پلیٹ میں ہے، آسان ہے. ایسے نہیں دنیا کسی کے پیچھے پاگل ہوتی، دماغ میں رکھ لیجئے. دنیا جب کسی کی گرویدہ ہوتی ہے اور اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ اس کی سوچ پہ، اس کی مثبت سوچ پہ. دیکھیں اس کے لیے بڑی مشکلات کاٹنی پڑتی ہیں. جو مشکلات انہوں نے کاٹی ہے نا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنے گھریلو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اوپر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں، زندگی سے ہار بیٹھتے ہیں. ہمیں تو والد صاحب اگر کچھ کہہ دیں تو ہمارا منہ بن جاتا ہے، بھائی کچھ کہہ دے تو ہم بالکل ہی زندگی سے ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں ایک وہ عورت جن کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے بھائی ان کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی جلا وطن ان کو کر دیا گیا بے نظیر بھٹو جی کو، مگر کہیں سے وہ ٹوٹی. اتنا عرصہ ایک عورت جس ملک کے لیے لڑ رہی ہے، پیار کر رہی ہے، جس کے خاطر فائٹ کر رہی ہے پوری دنیا میں، وہ اس ملک میں نہیں آ سکے، اس کو جلا وطن کر دیا گیا. اپنے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی وہ. کیسی کیسی دعائیں، کیسی کیسی ایفرٹ، کتنی اسٹرگل ہوگی. اور ان کو کیا پتا تھا کہ جس ملک میں واپس جاؤں گی وہاں پر میرے پیچھے موت کے سائے کی طرح جو ہے نا لوگ منڈلا رہے ہیں اور مجھے کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. بہادر، بریو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے ہم آپ کو ملیں گے. آج کا پورا شو ہم بیچ بیچ میں جو ہے بے نظیر بھٹو جی کی یاد کو تازہ کریں گے. ہمارے چاہے گیسٹ ہوں، چاہے آپ ہوں، کالز پہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور ان کی کاوش، ان کی ایفرٹ، کوئی بھی آج یہاں پر سیلیبریٹ کرے، بات کرے تو وی آر دیئر، وی وانٹ ٹو ڈسکس. پوری زندگی بھی ہم ان کے کام کو جو ہے ڈسکس کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کم ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین آج ہم تھائرائڈ کے بارے میں بات کریں گے. اگر کوئی ایسے پیشنٹ آپ کو لگتا ہے یا پھر اگر کوئی اس مسائل سے گزر رہے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے پاس ڈاکٹر شاہد فاروق ہیں، جنرل سرجن ہے، جو ہمیں بتائیں گے کہ تھائرائڈ کی بیماری ہوتی کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی میں. سر میں سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ تھائرائڈ کیا ہے اور یہ ہمارے جسم میں کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ تھائرائڈ ایکچولی فضا ایک نارمل گلینڈ ہے جو اللہ میاں نے آپ کے جسم کا حصہ بنایا ہے اور یہ گردن میں سامنے اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے. اگر ہم اس سے دیکھیں تو یہ بٹر فلائی یا تتلی کی شکل کا ہوتا ہے اور یہ آپ کی باڈی کے سارے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. مطلب ایک اور کسی کے چیز کو کم کرنا، سونا، آپ کا وزن کا بڑھنا یا نہ بڑھنا، اس میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو یہ وائٹل آرگن ہے جس کے بغیر آپ کی باڈی کام کرنا تقریباً کم کر دیتی ہے یا پھر آہستہ آہستہ چھوڑ جاتی ہے. تو اس لیے اس کا نارمل حالت میں فنکشن کرنا بے حد ضروری ہے. سر تھائرائڈ میں آواز بھی خراب ہوتی ہے یا پھر گلا بیٹھا رہتا ہے، گلا سوجا رہتا ہے، کوئی ایسے سمپٹمس بھی ہوتے ہیں؟ اس کی عام طور پہ جو علامات ہیں، گلے میں سوزش بڑھ جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے. سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی گردن بالکل پھولی ہوئی ہے. سر ڈبل چن والی جگہ پہ سوجن رہتی ہے زیادہ یا پھر؟ ڈبل چن نہیں ہے، اس میں نیچے بالکل ایٹ لیسٹ ادھر یہ آپ کی وائس باکس ہے اس کے نیچے یہ ہوتا ہے. اور اگر اس جگہ پہ؟ اس جگہ پہ یس. اچھا. اور جب اس میں پھر یہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اٹ کین ٹیک اینی شیپ، کسی بھی طرح بڑا ہو، جدھر جدھر اس کو کم آسانی سے جا سکتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سر تھائرائڈ کا ہمارے جسم میں کام کیا ہے؟ ہمارے جسم کے کون کون سے ایسے فنکشنز ہیں، کون سے آرگنز ہیں جن کو یہ کنٹرول کرتا ہے؟ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ آپ کا میٹابولک ریٹ کنٹرول کرتا ہے سب سے پہلے، اور یہ آپ کے دماغ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. آپ کی جس طرح آپ مینٹلی شارپ ہیں، برسک ہیں، اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. آپ کے دل کو کنٹرول کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کی انتڑیوں کی موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے.
اور اس میں آپ کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں ان کی فنکشننگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تو اس لیے یہ تقریباً آپ دیکھا جائے تو یہ سارے آرگنز جو ہیں، دماغ ہو گیا، دل ہو گیا، انتڑیاں ہو گئیں، آپ کے جو یہ ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان ساروں کی نارمل فنکشننگ کو کنٹرول از اٹ کرتا ہے. کوئی منی دماغ؟ کیونکہ ہمیں تو دماغ کا ہی پتہ تھا کہ وہ سگنل دے گا، دماغ کے ذریعے سارے کام ہوں گے، بٹ مجھے لگ رہا ہے یہ بھی کوئی چھوٹا سا منی دماغ ہے ہمارے اندر. اٹس ناٹ ایکچولی، آپ اس کو برین تو نہیں کہہ سکتے، بٹ اٹس پارٹ آف وائٹل آرگن ہے برین، جس کے تھرو آپ سمجھ لیں کہ کام کرتا ہے اور باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا، اور تو آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ میٹابولزم کو بھی کنٹرول کرتا ہے، تو یہ اوبیسٹی، موٹاپے کی بھی تو وجہ بن سکتا ہے. جی بالکل، جب یہ کام اپنی کام کم کر رہا ہو، جسے کہتے ہیں انڈر ایکٹیو ہے یا پھر ہائپوتھائرائڈ ہے پیشنٹ، یا اس کنڈیشن میں یہ پھر اس میں وزن بڑھ جاتا ہے مریض کا اور مریض موٹا ہوتا جاتا ہے. لیکن اس میں جو علامات ہیں وہ یہ کہ پیشنٹ کہتا ہے میں کھانا نہیں کھاتا، مجھے بھوک نہیں لگتی، بٹ سٹل مجھے وزن بڑھ رہا ہے میرا. اس میں یہ خاص بات ہوتی تو ہے. ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیوں پیشنٹ کہتا ہے کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے؟ اس میں جو کچھ اس میں وجوہات جو ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آیوڈین کی کمی ہے. جیسے گورنمنٹ نے آیوڈین والا یا ہانڈی والا نمک کہا استعمال کریں، تو وہ استعمال کرنا چاہیے، جس سے یہ اس کی ڈائٹری جو نارمل غذائی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے. اور جب آپ کی غذا میں کمی ہوتی ہے آیوڈین کی، تو پھر اس میں یہ کام کرنا کم کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر موٹاپا اور اس سے ریلیٹڈ بیماریاں آتی ہیں. اچھا، اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں؟ کس طریقے سے پتہ لگے گا کہ ہمیں یہ ایشوز ہمارے اندر بن رہے ہیں یا کوئی پرابلم ہے ہمیں ایسی؟ اچھا، اس میں دونوں صورتوں میں جب گلینڈ کام زیادہ، یہ غدود کام اگر زیادہ کر رہا ہے تب ڈفرینٹ علامات ہوں گی، کم کر رہا ہے تو اس کی علامات ڈفرینٹ ہوں گی. یہ سائنس عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا؟ عام انسان کو اس طرح پتہ چلتا ہے، سب سے کامن ایک تو کم کام کرنے کی علامات تو ہم نے بتا دی کہ پیشنٹ کو بھوک کم لگتی ہے پر ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے، پیشنٹ کی جلد کھردری ہو جاتی ہے اور ڈرائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پنڈلیوں پہ خاص طور پہ گھٹنے کے نیچے جو ہے وہ سوزش زیادہ ہو جاتی ہے، اسکن خراب ہو جاتی ہے، اور پیشنٹ سوتا زیادہ ہے. اور اسی طرح جب دوسری طرف دیکھا جائے گلینڈ جب زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے تو جنرلی یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں یا تھن ہوتے ہیں. ان کہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہوتی ہے وہ، اور دوسری طرف اگر آپ ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، کہتے وہ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دل سے دوڑتا محسوس ہوتا ہے یا دل دھڑکتا محسوس ہوتا ہے. اچھا، تو یہ علامات ہیں اس کی. اور پھر سم ٹائمز اگر زیادہ ایکٹیو ہو تو پیشنٹ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جن کی آنکھیں بہت زیادہ باہر آ گئی ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں آنے ابل پے نے، اس طرح، اور پنجابی میں کہتے ہیں پیشنٹ آ کے، تو وہ اچھا سر، مجھے بتائیں کہ یہ جو تھائرائڈ جب ہو جاتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ انسان اگر ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہا ہے، اس کی میڈیکیشنز نہیں لے رہا، تو کیا وہ خود ہی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کوئی گھریلو علاج سے اس کا کوئی علاج ہے؟ نہیں، ایکچولی اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ علاج اور ٹوٹکا ہے وہ آیوڈین کی استعمال ہے، جو کہ آپ نمک میں استعمال کرتے ہیں، یا پھر اس میں جو آپ چیز ہے، مچھلی ہے، اور اس طرح جو ڈیری پروڈکٹس ہے اس میں آیوڈین ہوتا ہے شامل. تو اگر اس کو یوز کر لیں، انڈے بھی امپورٹنٹ چیز ہیں، تو وہ یوز کرتے رہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اگر نہیں کریں گے، اس کی کمی ہو جائے گی تو پھر اس کو نہیں. اب ایک انسان کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے، انڈے، مچھلی، آیوڈین والا نمک، آل دیٹ چیز، تو اب کیا اس کے بعد وہ یہ خود ریکور ہو سکتا ہے ان چیزوں کے کھانے کے بعد؟ جی نہیں، اس سے نہیں اس سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے اس کا کام کرنا یا بیمار ہونا. لیکن جب یہ ایک دفعہ تکلیف ہو جاتی ہے پھر اس کا علاج چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکل علاج کریں، اور میڈیکل علاج اگر کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر سم ٹائم سرجری کی طرف بھی جانا پڑتا ہے ہمیں. اچھا، تو یہ میڈیکل علاج کی کتنے ٹائم کا پیریڈ ہوتا ہے؟ کتنے ٹائم کی ٹریٹمنٹ ہے اس کی؟ اس میں تقریباً ہم یہ کہتے ہیں کہ گلینڈ زیادہ کام کرے، جسے ہائپرتھائرائڈزم کہتے ہیں، اور اس کی تقریباً اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دے 2 سال کے لیے. میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر آپ نے ریگولر لی ہے، جس میں آپ نے کوئی ناغہ نہیں کیا اور ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر پیشنٹ از اے کینڈیڈیٹ فار سرجری. اچھا، اور وہ سرجری جو ہے وہ از اٹ سیف یا پھر؟ یس، ان سیف ہینڈس یا ایکسپرٹ ہینڈ دی سرجری از ویری سیف. تو سرجری میں کرتے کیا ہیں؟ سرجری میں اس میں آپ جس طرح آپ یوں سمجھ لیجیے، جیسے اپنے گردن میں انسیجن لگاتے ہیں اور اس میں آپ کے گلینڈ کو نکال دیتے ہیں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو کافی سارے لوگ اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں، اکثر لوگ کو ڈرا بھی دیا جاتا ہے کہ آواز خراب ہو جائے گی،
اور اس طرح کے مسائل. ہاں اگر ان ایکسپیرینس ہینڈ میں سرجری ہو تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بہت خطرناک ہے. لیکن اگر یہ گلینڈس کو آپ لوگ چھیڑتے ہیں بیسکلی, ہاں یہ ہے نا, نارمل, تو اگر گلینڈس جیسے یہاں اس جگہ کے گلینڈز ہوتے ہیں ان کو نکال دیا جائے تو پھر منہ میں سلائیوا جو ہے, جو تھوک ہے, وہ کیسے پروڈیوس ہوگی, وہ کیسے بنے گی؟ مجھے یہ بھی تھوڑا سا سمجھا دیجیے گا, کیونکہ مے بی لوگوں کو بھی یہ بات دماغ میں آتی ہے, اور مجھے تو ابھی آئی ہے کہ اگر گلینڈس ٹچ کریں گے تو یہاں پہ جو گلینڈز ہوتے ہیں ہمارے اس جگہ کے, یہ والے اور یہ سارے, اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے, مگر یہ گلینڈس تو سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا اگر جب سرجری ہوگی تو وہ تھوک وغیرہ بنے گی منہ میں پروڈیوس ہوگی؟ ہاں جی, ایکچولی ہمارا یہ جو فوکس ہے نا, یہ تھائرائڈ گلینڈ ہے جس کا سلائیوا پروڈکشن میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. اچھا, یہ گلینڈ میں نیچے ہوتا ہے گردن میں, جیسے میں نے وائس باکس میں کہا, یا جدھر آپ کی چیسٹ شروع ہوتی ہے, ان دونوں کے وائس باکس اور اس کے درمیان میں ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے جو علامات اور فنکشنز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے سے بتا دی ہیں. جو سلائیوا جسے کہتے ہیں وہ پروڈیوس ہوتا ہے, یا تھوک جو پروڈیوس ہوتی ہے, وہ گلینڈس ہیں جو کانوں کے نیچے ہیں, آپ کی یہ تھوڑی میں دونوں سائڈوں پہ ہیں, آپ کے منہ کے اندر ہیں. دیر آر مینی گلینڈس ان اس ریجن میں, ہیڈ اینڈ نیک ریجن میں, اچھا, جو کہ سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ اس کی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا, وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی. اچھا, میں نے سنا ہے جب تھائرائڈ زیادہ ایکٹیو ہو جائے تو پھر انسان ویٹ لاس جو ہے اس کی طرف چلے جاتا ہے, بھوک بہت لگتی ہے, نیند بھی نہیں آتی, ڈائریا کا پرابلم بھی رہتا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل جب گلینڈ کام کر رہا ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے. اس سے ڈائریا بھی ہو جاتا ہے. اب اس ڈائریا کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, اور پیشنٹ کو بھوک بھی بہت زبردست لگ رہی ہوتی ہے. عام طور پہ جو انفیکٹیو ڈائریا ہوتا ہے یا انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے, یا جسے گیسٹرو یا وہ کہتے ہیں, اس میں جب پیشنٹ کو ڈائریا ہوتا ہے تو ڈائریا کے ساتھ پیشنٹ میں نمکیات کی کمی بھی ہوتی ہے, اور پیشنٹ کی بھوک بھی نہیں ہوتی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بھوک بھی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے, پیشنٹ کھانا بھی کھا رہا ہے, ڈائریا بھی ہو رہا ہے, اور پیشنٹ تھن بھی رہ رہا ہے. اچھا, اور پیشنٹ ایکٹیو بھی زیادہ ہوگا, پیشنٹ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا. میل فیمیل دونوں میں سے کس میں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ یہ بیماری فیمیلز میں زیادہ ہوتی ہے, تقریباً 10 ٹائمز 10 گنا زیادہ فیمیلز میں کامن ہے. اچھا, آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کے بھی کوئی سٹیجز ہوتے ہیں, یا پھر سمپلی آپ اس کی یہ جب ڈائگنوز کرتے ہیں کہ تھائرائڈ کا پیشنٹ ہے تو آپ اس کو ریکمنڈ کر دیتے ہیں, آپ پوچھ لیتے ہیں کہ دوائیوں پہ آنا ہے یا سرجری کرانی ہے, کیا پروسیجر ہوتا ہے, کیا سسٹم ہوتا ہے؟ ایکچولی اس میں انڈیکیشن جو ہے وہ سرجری کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک تو ایج پہ, سب سے کامن تو پرابلم سب سے پہلے والدین بچوں میں نوٹ کرتے ہیں جس وقت بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں, تو اس وقت آیوڈین کی اگر کمی ہو تو پھر گردن میں سویلنگ ہو جاتی ہے, جو کہ بعض اوقات صرف سمپل آیوڈین یا تھائروکسین جو اس کے ریپلیس کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. ادروائز جیسے پیشنٹ کا گلینڈ کسی ایسے علاقے جس میں آیوڈین کی کمی ہے ادھر سے آ رہا ہے تو پھر پورا گلینڈ سائز بڑا ہوگا, تو پھر آپ اس کے ٹیسٹ کر کے تشخیص کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ پرابلم کیا ہے, یہ صرف گلینڈ بڑا ہو رہا ہے, اس کے اندر اور کوئی چھوٹا جیسے رسولی تو نہیں بن گئی. اس کو تشخیص کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے. شاہد فاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, تھائرائڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم لوگ ایک بریک لیں گے, آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر شاہد موجود ہے, تھائرائڈ کے اوپر بات کرنا ہے. اچھا, ہائپو تھائرائڈ کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے پتے میں پتھری آنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے, از دیٹ ٹرو؟ جی, ہم نے یہ دیکھا ہے, ہماری جو کلینکل آبزرویشن ہے وہ یہ کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتی ہیں تھائرائڈ کم کر رہا ہوتا ہے, ان میں بھی سم ٹائمز کہ تشخیص ہو جاتی ہے, اور ادروائز بھی جب جن میں پتے میں پتھریاں ہیں اس کے اگر کوئی ایسی علامات ہوں جسے ہمیں کلینکلی شک پڑے کہ مریض کا تھائرائڈ کم فنکشن کر رہا ہے تو اس میں ہم چیک کرتے ہیں, تو پھر ایسی صورتحال موجود ہوتی ہے. تو اب ایگزیکٹلی یہ پتہ کرنا کہ تھائرائڈ کی وجہ سے سٹون ہوئے یا سٹون والی ڈیزیز کی وجہ سے یہ کم ہوا ہے, یہ ابھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عام طور پہ اس کی کافی ہم نے دیکھی ہے انسیڈنٹس دونوں چیزوں کی. اچھے ایک کال شامل کرتے ہیں احسن کی کراچی سے. السلام علیکم. جی احسن. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ اچھی معلومات دے رہے ہیں. اصل میں تھائرائڈ گلینڈز کا آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے. میری ڈاکٹر صاحب سے ایک تو سوال ہے کہ ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, کیا کوئی ایسی غذا یا ایسے کام ہے جن کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ خاص عمر میں ان کو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میری اپنی پھوپھی جو ہے ان کا بھی تھائرائڈ گلینڈ کا وہ کمپلیکیشن ہو گئے تھے, پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی, انتقال ہو گیا. تو یہ جو تھائرائڈ ہے کہ اس کی وجوہات شادی شدہ خواتین میں جب ہوتا ہے
اس میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی غذائی یا ابتدائی طور پہ ایسے چیزیں ہیں یا پرہیز یا احتیاطیں کہ جس سے اس سے بچا جا سکتا ہو؟ یہ ضرور بتائیں، بہت شکریہ. سر بتا دیجیے گا. جی السلام علیکم. اچھا اس میں سے پہلا سوال، اس کا پہلا پورشن ہے وہ اگر آپ کی غذا میں آیوڈین کی کمی نہیں ہے آپ اس کو ایڈیکویٹلی ریپلیس کریں. جیسے میں نے بتایا آیوڈین ملا نمک یوز کر رہے ہیں، انڈے، چیز، فش وغیرہ یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں تو اس میں چانسز ہے کہ تھائرائڈ کی تکلیف ہونے کے چانسز کم ہیں. اور کچھ غذائیں ایسی ہیں جیسے یہ گوبھی ہو گئی، بند گوبھی ہو گئی، یا دوسری کالی فلاور ہو گئی، سویا ہو گیا، اور ایک وہ شاید ہمارے ہاں تو اتنا نہیں، کیلپ، یہ چیزیں جو یوز کرنے سے جو ہے تھائرائڈ کی پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے تو ان سے استعمال مطلب بادی سبزیاں جو ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے نہیں، ہیں. صرف اس میں یہ بند گوبھی یا گوبھی ہوگی وہ ہاں. چیزیں کھانے سے تھائرائڈ کا فنکشن کم ہوتا ہے، وہ نہیں لینی چاہیے. سویا جو ہے، سویا بین جسے کہتے ہیں، اس سے وہ افیکٹ کرتا ہے تھائرائڈ کے فنکشن کو. اچھا. تو اس لیے یہ چیزیں جن میں تھائرائڈ کا مسئلہ ہے انہیں وہ نہیں لینی چاہیے. اچھا. اور دوسری بات رہ گئی کہ شادی شدہ خواتین، اور خاص طور پہ یہ شادی شدہ خواتین کا مسئلہ نہیں ہے کہ جن میں پرابلم ہوتی ہے تو جس وقت وہ حمل سے ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں تو تھائروکسین کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. اس صورت میں ہمیں تھائروکسین کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ کو 100 مائکرو گرام کی ٹیبلٹ جا رہی ہے تو اس کو ہو سکتا ہے 150 کی چاہیے، وہ ہم لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کے پتہ کر سکتے ہیں اور اس میں ریپلیس کر سکتے ہیں. ٹپیکلی یہ پرابلم آپ سمجھ لیں کہ شادی شدہ خواتین کا ٹپیکل پرابلم نہیں ہے. اور یہ تھائرائڈ جو ہے یہ کوئی انہیریٹڈ بھی ہوتا ہے؟ جی، امی کو تھا تو بیٹی کو ہوگا، ابو کو تھا اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے خاص کہ ایک کو ہے تو دوسرے کو ضرور ہو، لیکن چانسز ضرور پڑ جاتے ہیں. کچھ ایسے پریکاشنز جن کو تھائرائڈ نہیں ہے اور وہ پہلے سے کوئی ایسی جو غذائیں ہیں ان کو اوائڈ کریں، کوئی ایسی اپنی لائف سٹائل کوئی ایسا چینج لے کر آئے جس سے ایٹ لیسٹ وہ تھائرائڈ کا پرابلم نہ ہو، کوئی پریکاشنز اگر بتا سکیں تو. اچھا اس میں ٹپیکلی ایسا ہے کوئی چیز ہم پریڈکٹ تو کرنے سے رہ گئے لیکن آپ کو یہ سامنے چونکہ گردن میں سامنے پڑا ہوا ہے، جیسے ہی آپ دیکھیں گردن میں پہ کوئی سویلنگ ہو رہی ہے خاص طور پہ مڈ لائن میں یا درمیان میں، تو اس میں آپ کی سسپیشن ہو سکتی ہے یا سوچ سکتے ہیں کہ تھائرائڈ ہو سکتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور غذا جس کو میں نے پہلے سے ذکر کر دیا ہے جو کھانے سے تھائرائڈ کم کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ میں نے آلریڈی بند گوبھی، سویا بین یہ بتا دیا ہے. اور جن سے کھانے سے نہیں ہوتا اس میں انڈے ہو گئے، مچھلی ہو گئی، چیز ہو گیا اور باقی ڈیری پروڈکٹس، دودھ وغیرہ، ان سے اگر کھا لیں تو یہ پروٹیکٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں. آیوڈین اس میں ہوتا ہے اور خاص طور پہ جن لوگوں میں یہ بیماری ہے وہ اس کو کھائیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اور ہاں اس میں تو جو آج کل ہمارے موسم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے ڈرائی فروٹس ہیں، جو نٹس ہیں، اس میں بھی آیوڈین کی کافی مقدار ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، لیکن اگر ان کو بھی کنزیوم کیا جائے تو اس میں بہتر ہوتا ہے. اور اس میں جب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کا گلینڈ کم کام کر رہا ہے تو پھر آپ اسے آیوڈین کو ریپلیس کر دیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر گلینڈ زیادہ کام کر رہا ہے تو پھر اس میں آیوڈین لینے کا فائدہ نہیں ہے، پھر اس میں یہ ان کی کنزمپشن کو بے شک کم کر دینا چاہیے. اچھا، پریگننسی میں اگر کسی عورت کو تھائرائڈ کا ایشو ہو جاتا ہے تو کیا وہ بچے میں بھی آئے گا آگے؟ ہاں جی، اگر ہم اس میں تھائروکسین یا اس کو ایڈیکویٹ ریپلیسمنٹ نہیں دیتے تو بچے میں بھی یہ ٹرانسفر ہوگا. بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رک جائے گی. سر پھر تو وراثت ہی ہوا نا کہ اگر ماں باپ میں سے ہے تو پھر اولاد میں ہوگا. آپ یوں بالکل 100% تو نہیں کہہ سکتے بٹ دیر آر مور چانسز، مور دین 50% آپ کہہ لیں گے چانسز ہیں. اور اگر آپ تھائروکسین یا تھائرائڈ ہارمون کے جو سیکریشنز ہیں ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں جس کو ہم تھائروکسین کہتے ہیں تو پھر اس میں بچے کی نارمل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا، اور سرجری کا کب ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ کرانی ہے؟ سرجری تو جیسے ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ نے لے لیا 2 سال کے لیے، وہ فیل ہو گئی تو ایک یہ کرنی چاہیے. دوسرا اس میں کہ گردن میں سے آپ کو سویلنگ نظر آ رہی ہے اور آپ کو انسائٹلی گلا پھولا ہوا ہوتا ہے جسے گلڑ کہتے ہیں. جی ہاں جی بالکل، گلڑ کی صورت میں کاسمیٹک ریزنز کی وجہ سے کروا سکتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جن کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے یا سانس لینے میں جن کی آواز آتی ہے، سیٹی بجتی ہے، ان کے لیے یہ جانے کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں میں تھائرائڈ کی گردن میں سویلنگ ہے اور آواز کی تبدیلی ہو گئی ہے پرابیبلی اور وہ کینسر کی وجہ سے ہے کم، تو اس کے بھی اندر ہمیں سرجری کے لیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ ادھر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ آواز کی تبدیلی جن میں گلینڈ کم کام کر رہا ہوتا ہے ان میں آواز بھاری ہو جاتی ہے. اب ہمیں یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گلینڈ کام کر رہا ہے یا رسولی یا کینسر کی وجہ سے کام کر رہا ہے. اگر گلینڈ کام کر رہا ہے
اپنی رطوبت کم ہونے کی وجہ سے تو ہم اس کی رطوبت کو پورا کریں گے، تھائروکسن دے دیں گے، اور جس کی وجہ سے آواز بھی ٹھیک ہو جائے گی، پیشنٹ کا ویٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اسکن بھی نارمل چلی جائے گی، اور جو دوسری کمپلینٹ ہوتی ہے بالوں کا گرنا، پیشنٹ کہتے ہیں میرے بال بہت گرتے ہیں، وہ بھی رک جائے گا۔ اچھا، تھائرائڈ میں ہیئر فال کا بھی بہت ایشو ہے، بالکل۔ رائٹ؟ اور اس کے بعد جب اگر گلینڈ کی وجہ کم کام کرنا نہیں ہے، کینسر ہے، اور اس کی جو آواز والی نرو ہے اس پہ دباؤ پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر جب تک ہم سرجری کر کے گلینڈ کو نکالیں گے نہیں، آواز بہتر نہیں ہوگی۔ اچھا، اور آواز بالکل بہتر ہو جاتی ہے؟ جی، آواز تقریباً نارمل تو کے یہ جو برابر چلی تھائرائڈ کے جاتی ہے۔ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی دوائی لینی پڑتی ہے، جیسے بلڈ پریشر کے لوگوں کو، شوگر کے لوگوں کو؟ یہ جب میں نے اگر جیسے surgery بتایا نہ اگر کرائیں کم تو؟ کام کر رہا ہے گلینڈ تو اس میں پھر ساری عمر کے لیے گلینڈ لینی پڑتی ہے، اور اگر جیسے اور اس دوائیوں کے جو دوائیاں آپ لوگ دیتے ہیں اس کو کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی لینی پڑ رہی ہے؟ جی نہیں، چونکہ یہ دوائی ایکچولی میڈیسن نہیں ہے، یہ وہ سیکریشن ہے جو کہ گلینڈ بنا رہا ہے، جو کہ آپ نے باہر سے بنا کے دے دی ہے، تو اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اس کے فائدے ہی ہیں، یہ آپ کی باڈی کو نارمل فنکشننگ میں حالت میں رکھتی ہے۔ اچھا، سرجری میں جو گلینڈ ہے اس کو پورا نکال دیتے ہیں آپ لوگ یا کیا کرتے ہیں؟ جی، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گلینڈ کو پورا بھی نکالا جا سکتا ہے اور ہاف بھی نکالا جا سکتا ہے۔ ہاف بھی؟ ہاں۔ تو پھر اس کے فنکشنز پرفارم کون کرے گا؟ تو اگر جب پورا نکالا جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کے لائف لانگ تھائروکسن لینا پڑتی ہے۔ اچھا، تو اس لیے اس کو جب گلینڈ کا فیصلہ کرنا ہے کہ گلینڈ سرجری کرنی ہے اور اگر سارا گلینڈ نکالنا ہے تو یہ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ پھر آپ کو سارا عمر تھائروکسن لینی پڑتی ہے، اور اس میں ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، تھائروکسن ایک بڑی سستی دوائی ہے، لیکن اس کی اویلیبلٹی کا ایشو اکثر آ جاتا ہے، کبھی یہ اویلیبل نہیں ہو رہی، تو وہ اس صورت میں پھر پیشنٹ کی جو میڈیسن ہے، سیکریشن ہے، اس میں بریک آ جاتی ہے۔ اور یہ وائٹامن ڈی جو ہے ڈیفیشنسی یہ بھی ہو جاتی ہے تھائرائڈ کے پیشنٹس کو؟ جن پیشنٹ میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس میں تھائرائڈ کی بیماریاں تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو اس کو وائٹامن ڈی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے اور اس کو وائٹامن ڈی کو ریپلیس کرنا چاہیے تاکہ وہ جو گلینڈ کی ہے وہ نارمل فنکشننگ واپس آ سکے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے تھائرائڈ کو ڈسکس کیا ہے اور آئی ہوپ جو سوال آپ کے دماغ میں تھے وہ ابھی آپ کے جو ہے ان کو آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، تھائرائڈ کس طرح آتا ہے اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح کی اس کی ٹریٹمنٹس ہیں، ساری انفارمیشن آج آپ کو ملی ہے۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ ناظرین، آج ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب ہیں، اور جب ہم ان کو مدعو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹاپک بھی بہت بڑا ہوتا ہے، جس کو بات کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑا انسان چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بات بڑی ہو اور بات مشکل ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بڑا انسان ہی آپ کو ایلیبریٹ کرے تو اچھا لگتا ہے۔ تو آج میں بھی اور آپ بھی اپنے جو سوال ہیں وہ ان کے آگے رکھیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کا جو علم ہے، ان کی جو نالج ہے، ان کی جو ریسرچ ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے اور یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے یہ کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ چلے جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت میں ہے بالکل کاشف ٹھیک ٹھاک صاحب؟ ہوں۔ یہ چادر وادر نکال آپ لی نے ہے، اتنی سردی کر دی ہے لاہور میں، کیا کریں پھر، اور ہے نا؟ شکر، میں کہتی ہوں بھلے لیٹ آئی ہے سردی مگر آ گئی۔ ضرورت ہے، سردی گرمی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ دیکھیں آج ہم بات کر رہے ہیں پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کی۔ ایک تو یہ بتا دیجیے کہ اس میں فرق کیا ہے اور یہ ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھنکنگ کیا ہے۔ تھنکنگ ایک انسانی کوگنیشن یا انسانی وقوف یا انسانی زندگی کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ مولانا رومی، جلال الدین رومی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ انسان سوچ کا نام ہے، باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہی ہے۔ واہ، تو انسانی سوچ جو ہے اس کے جو نیگیٹو اور پازیٹیو تھنکنگ کی تقسیم ہے وہ فی الحال اللہ نے نہیں کی فضا، وہ کی ہوئی ہے ہم نے خود۔ اللہ کے ہاں صرف ایک ہی سوچ ہے، وہ مثبت سوچ ہے۔ پورا قرآن آپ دیکھ لیں، پوری احادیث کا مجموعہ دیکھ لیں، اس میں منفی سوچ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کہیں پر ہے تو اس کو انہوں نے کفار کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس کی۔ آپ کوئی آیات قرآن، سورہ زمر لے لیں، آپ سورہ یوسف لے لیں، سورہ حجر لے لیں، آپ تینوں جگہوں کے اوپر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ مایوسی جو ہے، منفی سوچ جو ہے، وہ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایز اے ہیومن بینگ وہ کہیں کفار کے ساتھ اٹیچ کر دی اسی لیے کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، اسی لیے کہا گیا مایوسی کفر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تین جگہوں پر، ایک جگہ نہیں تین جگہوں پر کہہ رہا ہے۔ اچھا، جو آپ کا سوال تھا کہ منفی سوچ کیا ہے، مثبت سوچ کیا ہے، میں کہتا ہوں سوچ ہے بیسیکلی،
وہ مثبت ہی ہوتی ہے. جو منفی ہے وہ پھر ابلیس کی طرف آپ کو لے جاتی ہے, پھر آپ کی 40 لاکھ سالوں کی عبادت جو ہے وہ ایک نا کے اوپر ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو نکال دیا جاتا ہے. یہ منفی سوچ ہے. So what is the practice, because we don't know کہ جو ہم جو سوچ رہے اس کو ہم پازیٹیو سوچ رہے ہیں, نیگیٹو سوچ رہے ہیں, اس کی پریکٹس کیا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں یہ بات آپ کی اچھی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ضمیر لگایا ہوا ہے, ہر انسان کے اندر ایک اپنا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے. اگر یہ سمجھا جائے صرف سوسائٹی مجھے اور آپ کو مانیٹر کرے گی, کون سا شخص ہے جس کو یہ نہیں پتا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, رانگ ڈوئنگ اور رائٹ ڈوئنگ. کیونکہ ہم اگر پکڑ میں آ جائیں, کسی نے پکڑ لیا تو پھر ہم کہتے ہیں یار یہ ہم سے غلطی ہو گئی, یہ نیگیٹو کام تھا. اگر نہیں پکڑ میں آ رہے, سیدھا جا رہے ہیں, تو ہم تو لوگوں کو یہ پریٹینڈ کرتے ہیں ود دا موسٹ پازیٹیو پیپل, لائک ہم تو سب سے زیادہ سب سے اچھی جو ہے نا سوچ رکھنے والے لوگوں میں سے ہم سب سے اچھے ہیں. پکڑ کی بھی تو بات ہے. دیکھیے آپ کی بات سے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دوسرے پکڑتے ہیں, ہم اپنے آپ کو خود کیوں نہیں پکڑتے؟ خود نہیں پکڑتے. ہاں سب سے بڑا مانیٹرنگ کا سسٹم تو میرے اندر لگایا ہوا ہے. جب مجھے بنا کر بھیجا گیا تو کہا گیا کہ تم نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے, کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تمہارے ساتھ فرشتے, تمہارے ساتھ شیطان, دونوں اٹیچ کر دیے گئے. جو مولانا الطاف حسین حالی نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ محنت یہی تھی کہ برائی کو چھوڑ کر صحیح راستے پہ چلنا ہے. کیا اس معاشرے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کلچرلی, مذہبی طور پر, جسمانی طور پر, نفسیاتی طور پر, سماجی طور پر, معاشی طور پر یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ کون ہے جس کو نہیں پتا؟ اچھا کہتے ہیں کہ جو میں اور آپ کریں ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. اگر معاشرہ یہ کرے تو وہ غلط ہے, لیکن اگر فضا کرے, کاشف فراز کرے, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اپنے لیے اور فیصلہ کرنا اور دوسروں کے لیے پیمانہ اور رکھنا, اس کو تو پھر منافقت کہا جاتا ہے نا. تو منافقت میں پھر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ کہیے کہ پکڑے گئے تو چوری ہے, نہیں پکڑے گئے تو 8 ہے. تو 8 میں اور چوری میں صرف اتنا فرق آپ نے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو نہیں جج کر رہے, آپ خود کو نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب آپ خود انصاف نہیں کر پا رہے, خود صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہے. سو منفی سوچ سے بچنا, مایوسی سے بچنا آپ کے اندر انکلکیٹ کیا گیا ہے, آپ کو بتایا گیا, آپ کو سمجھایا گیا. جو سب سے بڑا جو مایوسی سے بچنے کا عمل وہ تو یہ ہے کہ تم دنیا کی محفوظ ترین جگہ سے نہایت غیر محفوظ جگہ پر آ گئے. پتہ ہے دنیا کی محفوظ ترین جگہ کیا ہوتی ہے بچے کے لیے؟ ماں کا پیٹ. کیا بات ہے. دیکھیے یہاں اسے پریشانی کوئی نہیں, ٹینشن کوئی نہیں, خوراک اسے مل رہی, آکسیجن اسے مل رہی, سیفٹی اسے مل رہی, گرمی سردی سے وہ بچا ہوا ہے, دنیا کی ہر طرح کی مشکل اور آزمائش سے بچا ہوا ہے. مائیں دکھ جھیل لیتی ہیں, بچے کو دکھ نہیں آنے دیتے. اسے چھوڑ کر وہ بچہ اس دنیا میں آ گیا. کیا خالق نے اس کو اس دنیا میں آنے کے بعد کسی طرح کی مشکلات آنے دی ہیں؟ کیا بات. خالق نے کس انداز میں ایک سیفٹی جگہ سے اس دنیا میں لے آیا اس کو. کیا بات. اب یہاں سے آپ نے سمجھنا ہے کہ یار اگر خالق مجھے اس جگہ سے اس دنیا میں تخلیق کر سکتا ہے, ایک چھوٹے سے بچے سے اتنا بڑا کر سکتا ہے, تو خالق میرے مسائل بھی حل کر سکتا ہے. کیا بات. صرف اتنی سی بات. سر زیادہ سوچنے سے اور زیادہ پریشان رہنے سے انسانی ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. ہاں کہتے ہیں کہ منفی سوچ اور پاؤں کی موچ آگے بڑھنے سے روکتی ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کھانے کا برتن جب آگ کے نیچے چڑھتا ہے نا تو اپنے ہی سائیڈوں کو جلاتا ہے. ایک ایسی زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں منفی سوچ میں, جس کو ڈاکٹر میری لینڈ یونیورسٹی اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی 2 ڈاکٹرز انہوں نے بڑی اچھی ریسرچ کی. انہوں نے کہا ایسے ہے کہ آپ نے آئل کا کنستر سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ اسے جلتے ہوئے چولہے میں پھینک رہے ہیں. یعنی ایک تو پہلے ہی آگ ہے, اوپر سے آپ کنستر اٹھا کر پھینک رہے ہیں, ڈبل کر دیا آپ نے اس کو. تو جب آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے, جو وائبس ہیں آپ کی پازیٹیو, جو آپ کے اندر قدرت نے انکلکیٹ کی ہے طاقت, وہ طاقت کہیں آپ سے پیچھے رہ جاتی ہے. آپ کبھی بھی اچھے انداز میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کیونکہ جو نیگیٹو سوچ, سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو سوچ سے آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں, جبکہ نیگیٹو سوچ تو آپ دوسروں کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے نا, میں نیگیٹو سوچ رکھتا ہوں معاشرے کے بارے میں, مجھے آپ سے جیلسی ہے, میں آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. فضا آپ کا کیا بگڑ رہا ہے اس پورے مسئلے میں؟ میں اپنے آپ کو نقصان. بیٹل فیلڈ کون بن رہا ہے؟ بیٹل فیلڈ بن رہا ہے میرا جسم, میرا دماغ, میرا بلڈ, پوری تھنکنگ. وہ جو ہارمونز ہے امبیلنس, وہ تو میرے اندر آ رہا ہے. میں گھر بیٹھے سوچی جا رہا ہوں آپ کے بارے میں, جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں فضا کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں. اس کی ایگزامپل میں چاہوں گی کہ اس سے تھوڑا سا ملا کر اگر دیں تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ منفی سوچ جو ہوتی ہے
اور یہ جو خودکشی کے خیالات ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے انسانی ذہن تو خراب ہو رہا ہوتا ہے، مگر یہ سوچ جو ہے، اس سوچ پر یہ قابو انسان لے کر کیسے آتا ہے کہ میں نے خودکشی کرنی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیے ایک مالی نے اگر پھول لگانے ہو نا اور پھلدار درخت لگانے ہو، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو سب سے پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو اس کے اندر ڈگ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو کھاد دینی پڑتی ہے، پھر پودا لگانا پڑتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، پھر 20 سال تک اس کو سینچنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر آتا ہے. ایک بیج سے پودا بناتا ہے. لیکن یہ جو گھاس پھوس ہے، کبھی اس پر بھی آپ نے کسی کو محنت کرتے تھے؟ نہیں، یہ خود اگاتی ہے. منفی سوچیں گھاس پھوس کی طرح ہیں، اچھا، اور مثبت سوچیں، خودکشی سے بچنے کی سوچوں کے لیے اس مالی کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا، مثبت سوچ خود نہیں آتی. مثبت سوچ کے لیے آپ کو مجھے سوچنا پڑتا ہے، پلان بنانا پڑتا ہے، چاک آؤٹ کرنا پڑتا ہے کچھ. ہم محنت ہی نہیں کرنا چاہتے. ہمیں بہت ایزی ہے تنقید کرنا. فضا بہت آسان ہے ٹی وی پہ چینل دیکھتے ہوئے کہنا یہ فضا کیا بات کر گئی، یہ کیا بات. بہت مشکل ہے یہاں آ کر بات کرنا. یہ جتنے تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان سے کہیں ذرا آ کر 1 منٹ بات تو کر کے دکھائیں. صحیح بات. یہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ گھاس پھوس کی طرح اگنا بہت آسان کام ہے، مگر تناور درخت بن کے پھل اور پھول دینا، اس مقام پر پہنچ کر بات کرنا بہت مشکل کام ہے. خودکشی سے اگر آپ بچنے کی بات کی، جو سب سے بڑی دنیا میں خودکشی سے بچنے کی ایکسرسائز ہے وہ ہے کنیکشن ود دا پیپل. اچھا، کوئی ایک شخص آپ کو بچاتا ہے. آپ جانتی ہیں امریکہ میں آپ تو جاتی رہتی ہیں باہر، میں بتاتا ہوں کیسے بچاتا ہے. آپ نے یو کے میں اور امریکہ میں دیکھا ہوگا انہوں نے ایک لی ہوئی لائن دی ہوتی ہے کہ آپ خودکشی سے پہلے یا کوئی بھی نقصان دینے سے اس نمبر پہ کال کریں. اس نمبر کے اوپر انہوں نے ایک انسان میل یا فیمیل بٹھائی ہوتی ہے. اس کا کام پتہ کیا ہے؟ اس نے انگیج کرنا ہے اس کو صرف. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے، میں نے ان کو دیکھا بڑے خوبصورت آدمی، ایسے وائٹ کلر کا لٹھا پہنا، اوپر جیکٹ پہنی، سر پہ کیپ رکھی، اچھا جوتا، بڑے ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے، رنگ بڑا اچھا خوبصورت. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے فیصلہ کر لی، میں نے خودکشی کرنی ہے. میں نے کہا جی میں نے بھی کرنی ہے، اکٹھے ہی کرتے ہیں. اچھا. وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں اچھا آپ بھی تنگ؟ میں نے کہا جی بہت ہی زیادہ. کہتے ہیں اچھا تو کیا وجہ آپ کی؟ میں نے کہا نہیں پہلے آپ بتائیں گے، لیکن پہلے چائے پی لیتے ہیں. ہم نے چائے منگوائی. میں کہا آپ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا کچھ بھی نہیں بچا. میں نے کہا کیا مطلب کچھ بھی نہیں بچا؟ اس نے کہا جی میں شاہ عالمی کا سب سے بڑا کاروباری ہوں، میرے پلازے کو آگ لگی، کروڑوں کا نقصان، مختصر کرتا ہوں، کروڑوں کا نقصان ہو گیا. میں نے کہا کیا گیا؟ کہتا جی تقریباً کوئی 4.5-5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. جن سے پیسے لینے تھے ریکارڈ جل گیا، وہ دے نہیں رہے. جن کو دینے وہ میرے گھر میں آ کر کہتے ہیں پیسے نکال لو. میری ساکھ چلی گئی. میں نے فضا ایک کاغذ منگوایا اس طرح، میں نے یہاں لکھا کیا گیا کیا بچا. دیکھیے گا اب کیسے بچنے لگا بندہ خودکشی سے. میں نے کہا لکھو کیا گیا. اس نے کہا جی 5.5 کروڑ گیا، پلازا گیا، ساکھ گئی، میرا قرض دینا ہے. میں نے کہا اچھا امی ہیں؟ کہتا ہے کیسی ہیں؟ کہتا سر یہ کیا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، امی اچھی ہوتی ہیں. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا پوچھ لیں آپ سے. ابو ہیں؟ کہتا ہے کیسے ہیں؟ کہتا ان کا ہی بنایا ہوا ہے سارا، انہوں نے مجھے دیا ورثے میں، بہت اچھے ہیں، 85 ایئر کے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، میرے لیے بڑے آج کل پریشان ہیں. میں نے کہا بیوی ہے؟ کہتے ہیں. میں کہا وہ کیسی ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بھی اچھی ہے. آپ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بتاؤ. کہتا بیوی بہت اچھی ہے، مجھے زیور لا کے دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں. میں نے کہا اچھا بیٹا ہے؟ کہتے ہیں جی 2 ہیں. کیسے ہیں؟ میں کہا وہ نہیں اچھے ہوں گے. کہتا نہیں سر بہت اچھے ہیں، تابع دار ہیں، مجھے کہتے ہیں پاپا پریشان نہ ہوں. میں نے کہا بیٹی ہے؟ کہتا جی سب سے چھوٹی ہے. میں کہا وہ تو نہیں ٹھیک ہوگی. کہتا سر اتنی اچھی ہے، میں گھر جاتا ہوں میرے لیے ٹاول لاتی ہے، پانی لاتی ہے، مجھے نہانے کے لیے واش روم تک چھوڑ کر آتی ہے، مجھے ریسیو کرتی ہے، میرے گلے لگتی ہے، وہ میری زندگی ہے. میں نے کہا کوئی دوست ہے؟ کہتا سر دوستوں کی وجہ سے تو بچا ہوں اب تک، 2 دوست ہیں زندگی کے. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں میں آپ کو ایک چیک کاٹ کے دیتا ہوں 10.5 کروڑ روپے کا، وہ آپ کو میں دے، یہی نقصان آپ کا ہو ٹوٹل. کہتا جی سر. میں نے کہا آپ ایسا کریں مجھے امی ابو بیوی 2 بیٹے 1 بیٹی اور اپنے 2 دوست دے دیں. کہتا ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. میں نے کہا یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر 10.5 کروڑ کے لیے خودکشی کر رہے ہو جو دوبارہ بن سکتا ہے، اور ان لوگوں کو میں نے کہا باپ جس کو تم کہتی ہو مجھے وراثت میں دے کر گیا، وہ لوگوں کو کیا بتائے گا جنازے پر میرا بیٹا مایوسی میں خودکشی کر گیا؟ وہ بیٹا اور بیٹی جو تمہیں دیکھ کے فخر کرتے ہیں بابا ہماری عزت ہو، ان کو کیا بتاؤ گے جا کر تم؟ کیا بات ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے اس طرح تو کبھی سوچا ہی نہیں. میں نے کہا آج ذرا سوچتے ہوئے جاؤ کہ تم نے کہا میرا کچھ نہیں بچا، مجھے لگتا ہے تمہارا گیا ہی کچھ نہیں. 2 سال میں بنا نہیں سکتے؟
कहता है सर मैं 6 महीने में आपको बना कर दिखाऊंगा। वाह। फिजा वो 6 माह बाद आया कोई एक मन मिठाई लेकर। हाँ। उसने कहा डॉक्टर साहब 10.5 करोड़ तो नहीं 5 करोड़ तक मैंने रिकवर कर लिया। वाह। और जो आपने वो चीजें बताई थी ना, अब मैं उनकी ज्यादा कदर करता हूँ। वाह। ये है कनेक्ट। हाँ। जो लोग कनेक्ट होते हैं किसी एक के साथ, कोई एक कहता है खुदकुशी नहीं करनी, मैं हूं ना, क्या बात बस जब कोई कह दे ना मैं हूं ना, देखो फिजा एक आपको हाथ चाहिए होता है जो कंधे पे आके कहे मैं हूं ना। मैं हूं ना, ये शाहरुख खान एक का हाथ जो चाहिए। डायलॉग है। हाँ। एक हाथ जो कहता है इधर आओ हाथ मिलाओ, मेरे होते फिक्र नहीं करनी तुम। अरे वाह। एक मिल जाए खुदकुशी नहीं होती। क्या खुदकुशी वो करता है जो उस पे एक ने भी मायूस किया होता है उसको। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, ये बड़ी प्यारी मिसाल से समझाया है। और वाकई देखें खुदकुशी भी जो है ना, ये हराम मौत मरना, ये सोच लेकर आना विच इज़ नॉट नाइस। दुनिया में कोई भी अगर आपका कोई अच्छा दोस्त, आपका कोई अच्छा जानने वाला, आपके घर का कोई फ़र्द, आपका कोई कुलीग अगर आपको इस हराम काम से बचा सकता है, आपको थोड़ी सी अच्छी सोच की तरफ लेकर, पॉजिटिव की तरफ लेकर आ सकता है, तो मेरे ख्याल से वही आपका ज़िंदगी में सबसे अच्छा बेनिफिशियर है। और आप इस सोच से बचें, वैसे अपने अंदर ही इस चीज़ को लेकर ना आए। काशिफ साहब की बड़ी प्यारी मिसाल थी। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच के ऊपर। वेलकम बैक। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग की, तो अभी ब्रेक पे एक वाक़या मैंने सुना, मैं चाहूँगी कि वो सिर्फ मेरे तक महदूद ना रहे, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़ये, कुछ ऐसी बात होती है दो लोगों के बीच में जो मुझे लगता है हम किसी और को अगर सुनाएं या बताएं तो उस बात से रेलेवेंट जो है ना, बहुत से लोग उससे रहनुमाई हासिल कर लेते हैं। बहुत से भटके लोग जो होते हैं वो सही रास्ता चुन लेते हैं। तो मैं चाहूँगी ये जो किस्सा आप मुझे सुना रहे थे इशफाक अहमद साहब का, आपके साथ जो उनका सिलसिला है, वो ज़रा ये मिसाल के तौर पे प्लीज़ एज एग्जाम्पल सुना। हाँ, वो ऐसा हुआ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, तो मुझे अब्बा ने और मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि इशफाक साहब एक बहुत बड़ा नाम है, ड्रामे लिखते थे, प्रोग्राम करते थे टीवी पे। क्या बात है। तो उनसे मिलना चाहिए। अब मेरी उनके साथ कोई सलाम दुआ नहीं थी। अच्छा, उन दिनों ना मेरे ज़हन में मौत को एक्सपीरियंस करने का बड़ा था कि मैं मौत एक्सपीरियंस करके मतलब जिस पे हम बात कर रहे हैं वो पहले एक फेज इनके ऊपर भी गुजरा, आ चुका है। अच्छा खासा गुजरा। बल्कि उन दिनों में शाहजमाल दरबार जो है वहाँ पर जाकर मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझे मौत को एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए कैसी होती है। हाँ। कुछ लोगों को पढ़ा भी इस तरह के लोगों को, वजूदियत पसंद लोगों को, जो कहते थे मौत बड़ी खूबसूरत होती है, तो मैंने कहा खूबसूरती को एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ। इसी मायूसी के आलम में एक दफ़ा मुझे किसी दोस्त ने कहा कि ये एड्रेस है, तुम इशफाक अहमद साहब से मिलो, तुम पढ़ने लिखने वाले बंदे हो। मैं वैगन पे बैठा न्यू हॉस्टल से, और मैं चला गया जहाँ आजकल अरफा करीम बिल्डिंग है, वहाँ पैदल उतरा। घर का पता नहीं था, सख्त गर्मी, 2:30 बजे का टाइम, दोपहर का। मैंने कॉटन का लट्ठे का सूट पहना हुआ, भीग गया सारा, और मैं पैदल चल चल के पहुँच रहा हूँ 121 मॉडल टाउन, जो उनका घर था इशफाक साहब का। तो अल्टीमेटली खैर उनके घर पहुँच गया, तो उनके मुलाजिम ने आकर, मैंने उससे कहा जी मैंने इशफाक साहब से मिल रहा हूँ। उसने पहले यूं करके मुझे देखा कि ये बाबूजिया मुंडा कितों आ गया है, इसकी ना कोई उम्र है, ना कोई तजर्बा, ना दाढ़ी, कहाँ इशफाक अहमद और कहाँ ये। हाँ जी, कितने मैर अली, कितने तेरी सना गुस्ताख अखियाँ कितने जा लगी हैं। तो खैर उसने मुझे कहा जी वो आराम कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, हम आए हैं खुद, और हमें मिल नहीं रहे इशफाक साहब। तो हम भी अपने आप को मतलब छोटा इशफाक अहमद तो समझ रहे थे, उस वक्त एक उम्र होती है। तो मैंने उससे कहा कोई पर्ची होगी? उसने कहा कि, मैंने कहा एक पैगाम लिखना उनके नाम। उसने कहा नहीं, कागज़ तो कोई नहीं। वो सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा सिगरेट का पन्ना देना मुझे। उसने मुझे पन्ना दिया, मैंने उस पर एक लिखा जुमला, जो कि मैंने कहा इशफाक साहब उठे, उनको दे देना। और मैं गुस्से से बाहर आ गया। कोई 250-300 मेरे ख्याल मीटर में आगे गया होगा, तो पीछे से इशफाक साहब भागे आ रहे हैं, नंगे पाँव भागे आ रहे हैं, और आवाज़ें दे रहे हैं ओ मुंडिया, जैसे पंजाबी वो बोलते थे ना, अंबाड़े की, हमारे इलाके रोपड़ की। तो मैं भागा, पीछे देखा इशफाक साहब, मैं भागा, मैंने जाके उनके घुटनों को हाथ लगाया, पाँव को हाथ लगाया। कहते ऐ मेरे ना की कर चल रहा सी, उर्दू में, यानी ये मेरे साथ तुम क्या करके जा रहे थे? तो मैंने कहा जी बस गुस्सा है, आप मिले नहीं तो मैंने लिख दिया। तो कहने लगे अच्छा आ जाओ, हाथ पकड़ा, और मुझे देखी जा रहे हैं, हाथ पकड़ा, देखी जा रहे हैं। अंदर ले गए, बाहर अंदर जाके बानो आपा को आवाज़ दी, बानो इधर आओ, ये आ गया मुंडा, देख ज़रा ये बच्चा है जो लिख के गया है। बानो आप आई, मैं उनसे भी खड़े होकर उनके पाँव को हाथ लगाया, उन्होंने प्यार दिया। कहने लगी बेटा ये आप हमारे साथ क्या करके जा रहे थे? तो मैंने कहा क्या हुआ बानो आपा? कहने लगी ये तो बहुत बड़ा बोझ था जो आप हम पे लाद के जा रहे थे। अब वो जुमला क्या था? वो जुमला मैंने ये लिखा कि एक गैर हाजिरी मुलाकात के वो सारे रंग धो डालती है जो कई रंगों की यकजाई के बाद जहन पे और दिल पे जमा हो रहा होता है। अपने घर बुलाकर ना मिलने वालों पर रहमत ता क़यामत बाशद, फकीर शहर काशिफ। अब ये कहने का मतलब ये था कि जो मेरे जहन में उनका एक रंग था ना, टीवी पे ड्रामों का, प्रोग्राम का, वो
نقش بہت گہرا تھا. کیا بات. تو اس نقش کے ہوتے ہوئے جب آپ نہیں ملیں گے تو وہ نقش دھندلا سا ہو جائے گا کہ یہ تو بندہ ہی نہیں. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. تو ان کو اتنا پسند آیا, کہنے لگے بیٹا کیا کرتے ہو تم, پنجابی میں پوچھا. تو میں نے بتایا جی سی پڑھتا ہوں, فیصل آباد سے ہوں, فلاں گاؤں ہے. تو انہوں نے کہا کیا زندگی میں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی خودکشی کرنا چاہتا ہوں. کہتے کیا؟ میں نے کہا جی موت ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں. کہندے یار واہ کمال بانو لے جی ایسے دوست مل گیا مینوں. اب میں بڑا حیران کہ یہ کون سی بات کریں دوست میں. کہندے تینوں پتہ ہے میں بھی کرنا چاہتا سی, میرا بھی بڑا دل, لیکن یار مینوں ڈر بڑا لگتا سی, چلو کٹھے ہی کریں گے. اچھا یہ ایسا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا کہ یار یہ تو میرے جیسے ہی ہے, یہ تو ایسے ہی بنے ہوئے اشفاق صاحب. تو میں نے کہا سر کسی کو نہ بتائیے گا, مل کے کرتے ہیں. اچھا اب ہم نے پلاننگیں شروع کر دی. پہلے ہم نے سوچا کہ دریا راوی میں, تو وہ کہتے نہیں یار مینوں پانی بہت ٹھنڈا لگتا ہے. اچھا اب میں نے کہا آگ, وہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا. میں نے کہا سر آگ سے تو بندہ جل جاتا ہے. کہتے زہر. آج کل 2 نمبر بڑھا رہا. اچھا ہم نے کوئی 15-20 طریقے سوچے, اور کبھی وہ کوئی دلیل دے دے کبھی میں. کرتے 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 مجھے انہوں نے ایک حدیث سنائی. میں چاہوں گا کہ لوگوں تک پہنچ جائے. صحیح بخاری کی حدیث تھی, 7404 نمبر حدیث. اچھا مجھے کہنے لگے یار ایک ویسے گل ہے, ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا اس پہ نہ عمل کر کے دیکھیں. میں نے کہا جی فرمائیں کیا بات ہے. کہنے لگے وہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے, تو یار اس کی رحمت پہ نہ یقین کر کے دیکھیں, زندہ نہ رہ لیں. واہ. بس یہ بات میرے کہیں نہ دل کو. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا. واقعہ سنیے کیا خوبصورت. میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے, زیادہ غالب رہے گی, زیادہ غالب رہے گی. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا 5999 نمبر صحیح بخاری کی حدیث کا. کہنے لگے اسی ملاقات میں, کہنے لگے کہ ایک غزوہ کے بعد سامان لوگ لے رہے تھے اور قیدیوں کو پکڑ رہے تھے. ایک عورت بھاگی جا رہی کبھی ادھر, اور رحمت کنین حضرت محمد مصطفیٰ دیکھ رہے تھے, صحابہ کرام پاس تھے. الٹیمیٹلی اس عورت کو ایک بچہ نظر آیا, بھاگی گئی, اس نے بچے کو جا کے یوں جھپ لیا. اس کا بیٹا تھا, بچھڑ گیا تھا جنگ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحابہ سے کہا کہ یہ عورت اپنے بچے کو اٹھا کر آگ میں پھینک سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کبھی بھی نہیں. وہ دیکھا کتنی بے چین تھی بچے سے ملنے کے لیے. کہنے لگے وہ رب تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, اس کے پیار کا کیا عالم ہوگا جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. جب یہ 2 باتیں انہوں نے مجھے کیں تو میں نے کہا بابا جی کہتا تھا ان کو زندگی بھر, میں نے کہا بابا پھر تو جی نہیں لینا چاہیے. کہنے لگے اچھا جی تو کہنا پھر جی لینے ہیں. اصل میں تو وہ مجھے جینے کی طرف لا رہے تھے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں فضا, ابھی آپ نے سوال کیا خودکشی کا, مایوسی کا, ذرا سنیے بابا کیا کہتے ہیں. بابا نے نئی گاڑی لی, میں ان کی گاڑی ڈرائیو کیا کرتا تھا. ہم گاڑی سے لے کے نکلے, عرفہ کریم بلڈنگ کے پاس پہنچے, اشارہ بند تھا, میں گاڑی چلا رہا تھا, بابا ساتھ بیٹھے تھے اشفاق صاحب. تو گاڑی رکی تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل والے نے ٹکر مار دی. میں گورنمنٹ کالج میں کیپٹن تھا کرکٹ کی ٹیم کا, نیشنل چیمپئن تھا بیڈمنٹن کا, جان تھی. میں اترا, میں نے اس کو پکڑ لیا. ینگ بچہ تھا 17 سال کا. میں نے کہا میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا, خرچہ پورا کرو, نئی گاڑی میں تم نے ٹکرا دی. اس نے کہا باؤ جی مہربانی کریں, غلطی ہوگی. میں نے کہا بکواس کرتے ہو, جس طرح مطلب بولتا ہے. اس نے کہا باؤ جی معاف کر دیں. میں نے کہا معاف نہیں کرنا تمہیں. اتنی بات ہوئی ہے, بابا گاڑی سے نکلے اشفاق صاحب, اور مجھے کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھو. اچھا میں نے سمجھا فضا کہ ناراض ہو گئے کہ گاڑی کو نقصان ہوا ہے. میں نے کہا بابا میرا تو قصور کوئی نہیں ہے, آپ کے سامنے گاڑی اس نے ٹکر. میں کہتے تم گاڑی میں بیٹھو, اور پھر اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا, اس کے سر پہ ہاتھ دے نا, کہتے بیٹا تم جاؤ, اللہ بھلا کرے. تو میں نے کہا بابا اس کو نقصان کیا. کہتے تم مجھے یوں پکڑا, زبردستی گاڑی میں, کہتے گاڑی میں بیٹھو. میں گاڑی بیٹھ گیا, میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بچہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا بچہ کہہ رہا تھا غلطی ہوگی. کہتے نہیں اس کے بعد کیا کہا؟ میں نے کہا بچہ کہہ رہا تھا معاف کر دیں. کہتے تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا معاف نہیں کرنا. ایسے میں ہاتھ کر کے کہتے ہیں, اور آنسو ہے, رونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں بیٹے اگر یہی جملہ رب نے تمہیں اور مجھے کہہ دیا, ہمارا کیا بنے گا؟ بیٹا معاف کرنا رحمان کی صفت ہے, اور معافی نہ دینا شیطان کا چیلا. بیٹا ایک چھوٹے سے نقصان کے لیے تم شیطان بننا چاہتے ہو. اچھا میں نے کہا بابا زندگی میں کبھی آپ نیگیٹو نہیں ہوئے, زندگی میں کبھی آپ نے غلط نہیں سوچا. بابا کیسی بات کرتے ہیں, گاڑی کا نقصان ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں اللہ پہ توکل کریں, معاف کر دیں. میں نے کہا بابا ایک بات تو بتاؤ, آج یہ ہاتھ جوڑے, آپ نے سیکھا کہاں سے؟ کہتے مائی نوراں سے. تائی نورا کہتے تھے ان کو, مائی نورا, کہتے تائی نورا سے. میں کہا تائی نورا یہ کیا کردار ہے؟ کہتے ہیں پتر میرے گاؤں میں وہ دانے جو ہیں نا اس کے چنوں کے
اور چھلیوں کے وہ بھونا کرتی تھی. جیسے پٹھان. 80-85 سال عمر تھی اس کی. تو وہ ایک کام کرتی تھی بھٹی کے اوپر بیچاری. تو غریب سی عورت تھی. تو میں جب 12 جماعتیں پڑھ کے سائنس کی گورنمنٹ کالج کے ساتھ گاؤں گیا نا, تو گاؤں والوں نے کہا او سونا شفاق تم نے 12 جماعتیں پڑھی ہیں سائنس کے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا ہم تمہاری سائنس تب مانیں اگر تائی نورا سے کوئی منفی بات نکلوا کے دکھاؤ. کہتے تائی نورا کی مشہوری یہ تھی کہ وہ کسی کے لیے منفی بات کرتی نہیں, منفی سوچ رکھتی نہیں, مایوس ہوتی نہیں. کہتے میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. چنے بھوننے والی عورت, چنے بھوننے والی 85 سال کی عورت. کہتے میں نے لٹھا سوٹ پہنا, میں نے نیچے چپل پہنی, میں تیار ہو کے آیا, 7 دوستوں کو لیا, 10-12 گاؤں کے. ہم نے کہا چلے جی ہم اماں جی کے پاس چلے گئے. السلام علیکم تائی. تائی نے کہا پتر بیٹھو. کہتے اس کی عادت تھی سب بچوں کو مفت تھوڑے تھوڑے دانے دیا کرتی تھی. اس نے سب کو دانے بانٹے. کہتی خیر ہے آج حملہ کرنے آ گیا اپنی تائی پہ. کہتے ہیں تائی اشفاق نے آج تم سے بڑی اہم بات کرنی ہے. یہ 12 جماعت سائنس پڑھ کے ہے لاہور سے. کہتی پتر میں ان پڑھ مجھ سے کیا بات کرنی. اشفاق صاحب نے کہا نہیں تائی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا. تائی کہتی بیٹا پوچھو, مجھے آتا جاتا تو کچھ نہیں لیکن پوچھو. کہتے اب میں نے بڑا کر کے کہا تائی شیطان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے میں نے کہا شیطان کی تو تعریف کوئی بھی نہیں دنیا میں کر سکتا نا. شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا مردود اور ابلیس کہا. کہتے ہیں میرے بیٹے تائی نورا کا جملہ سننا. کہتی ہے بیٹا باقی تو مجھے نہیں پتا, مستقل مزاج بڑا ہے, جس کام پہ لگا اس پہ ہی لگا ہوا ہے. کہتے میں نے اس تائی نورا سے زندگی کا سبق سیکھا کہ اگر انسان نے سیکھنا ہو, مایوسی سے اور منفی سوچ سے بچنا ہو, تو شیطان سے بھی سیکھ سکتا ہے انسان. ارے واہ واہ واہ. کہتے ہیں بیٹا وہ تائی نورا کا جملہ مجھے نہیں بھولتا, اور مجھے اشفاق صاحب کا یہ جملہ نہیں بھولتا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہے گی ہمیشہ. تو ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو مایوس ہو جاتے ہیں, جو بہت جلد 2-4-5 ماہ میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے, ان کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ غالب رہے گی. وقت تھوڑا سا آتا ہے, اللہ آپ کو آزمائش دیتا ہے, اللہ آپ کو طاقت دیتا ہے, اللہ آپ کو دیکھو نا فضا, کسی جگہ پر بھی آپ نوکری کرتے ہو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے نا. آپ یہاں آئی ہیں, میں یہاں ہوں, کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوگا. جانتی ہیں اللہ کا کسی کو کچھ دینے کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے, مشکل میں ڈالتا ہے. جب اس میں ہم کہتے ہیں نا یا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, وہ کہتا ہے میں نے اس کو مشکل میں ڈالا, یہ مجھے پھر بھی بڑا کہہ رہا ہے, اسے دو یار کچھ. بس اتنا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کا. کیا بات ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. سیریسلی دیکھیں اس طرح کی باتوں سے نا آپ کی, مجھے لگتا ہے جیسے گاڑی کی ایک سروس ہوتی ہے نا, گاڑی ہم سروس اسٹیشن پہ بھیجتے ہیں, جب آپ اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں چاہے اپنے گھر میں کسی بڑے سے یا کسی ایسے سمجھدار انسان سے, تو مجھے لگتا ہے آپ کی جسمانی جو ہے وہ بھی پالش ہو رہی ہوتی ہے, سروس ہو رہی ہوتی ہے. اور اپنی باڈی کو, اپنے ذہن کو سروس ضرور کروایا کریں, تبھی آپ پازیٹیو تھنکنگ کے شکار رہیں گے, نہ کہ آپ یہ نیگیٹو تھنکنگ میں مبتلا رہیں گے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور نیگیٹو اور پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوبصورت مثالوں کے ساتھ جو ہے الیبریٹ کر رہے ہیں. میں اب یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جو ایکسرسائز ہے, ایک جو سلوشن ہے, اس کی طرف ہم آئیں. یہ سلوشنز جو ہے ذرا کچھ 5-6-7 کچھ بتا دیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر ہم نیگیٹو تھنکنگ کر رہے ہیں تو اس کو پازیٹیو کی طرف کیسے ہم نے جو ہے چینج کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہم سلوشن کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک دائرہ ہے, یہ ایک بلیک ہول ہے, منفی سوچ اور مایوسی. اس دائرے کو, اس بلیک ہول کو میں نے اور آپ نے توڑنا ہوتا ہے. ڈاکٹر کیلن ایک بہت بڑی ماہر نفسیات ہے, انہوں نے کچھ طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو آگاہی اور شعور ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ منفی ہوتے ہیں, آپ مایوس ہوتے ہیں. جب آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہم اس کو ٹریٹ بھی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, پہلی بات شعور ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ سوال اٹھانے آپ نے اپنے اوپر. جب بھی آپ مایوس ہوں تو سوچئے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, کیا پے در پے ناکامی ہوئی آپ کے ساتھ, کیا ساری دنیا کے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ یہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے یا خود سے سوال اپنے آپ کو کویسچن کیجئے. اچھا, assumptions ہوتی ہیں نا. پہلی بات تو یہ کہ منفی سوچیں آتے کیوں ہیں؟ وہ آتی ہیں ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہی پریشانی ہے نا. سوال اٹھائیے کہ ایسا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. کیا دنیا اسی بات کے اوپر کھڑی ہے؟ میں سوچتا ہوں گاڑی نہ خراب ہو جائے, تو گاڑی خراب ہو جائے زندگی خراب ہو جائے گی میری. کیا ہوگا؟ گاڑی خراب ہو جائے دوسری لے لوں گا. صحیح. سوچتا ہے جاب نہ چلی جائے, جن کی جاب چلی جاتی ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, دوسری جاب مل جائے گی. سوال اٹھائیں. ایک در بند دوسرے در کھلے, کئی در ایک بند ہو کئی در کھلتے ہیں.
نمبر اچھا 3 مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے محنت ایفرٹ کرے جا رہے ہیں مگر ناکامی ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتی, ان کو ناکامی ملی جا رہی ہے, ہر در پہ ناکامی ملی جا رہی ہے. ان لوگوں کے لیے بھی بتائیے گا کہ سلوشن کس طرح کا ہے. ہاں جیسے میں بابا کی لائن بتاتا ہوں, تیسرا طریقہ ری فریمنگ اسے ہم کہتے ہیں, ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی سوچ کو. بابا کا جملہ سنیے, اشفاق احمد صاحب کا. بابا کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت اللہ سے اس بات پر گلہ کرتے رہتے ہیں کہ اس نے پھولوں کے ساتھ کانٹے کیوں لگا دیے. دوبارہ سنیے گا, بڑی مزیدار بات ہے. ہم ہر وقت اللہ سے گلہ کرتے رہتے ہیں اس نے پھولوں کے ساتھ کانٹے کیوں لگا دیے. ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے اس نے کانٹوں کے ساتھ پھول لگا دیے. ارے واہ, یہ ری فریمنگ ہے. آپ اپنی نعمتوں نہیں دیکھتے, آپ ان نعمتوں کے نتیجے میں جب آزمائش اس کو دیکھتے ہیں, اس لیے پیدر پہ آپ کو ناکامی نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ اگر کانٹوں کے ساتھ پھول دیکھنا دیکھ لیں, جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ اگر آپ کو پتا ہو میری ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, دوست ہے, تو آپ کو 10 کروڑ بھول جاتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ نظر آتا ہے یہ اربوں کی ایک ایک ہستی ہے جو ملتی نہیں ہے کہیں سے. نمبر 5, اپنی کمپنی چینج کریں, ہمیشہ اپنی صحبت بدل لیں. اچھا یہ لوگ فضا آپ آج یاد رکھیے گا, اور میرے سننے والے, دنیا کا ہر انسان ان 6 لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے جن 6 لوگوں سے زندگی میں سب سے زیادہ ملتا ہے. وہ ایوری ون, یہ اٹلی کی ریسرچ ہے کہ دنیا میں ہر شخص ان 6 لوگوں کا اوورال مجموعہ ہے جن سے میں ڈیلی ملتا ہوں. یعنی 6 لوگ مجھ پہ اثر انداز ہوتے ہیں زندگی میں, مجھے ان 6 کا چوز بڑی عقل مندی سے کرنا ہے. تو ان میں اگر کوئی ایک انسان بہت اچھا ہے, سپوز ایک ایگزامپل ہے, تو کیا اس کا اثر بھی اتنا ہی بھاری ہوگا؟ نہیں ہوگا, 5 کا زیادہ ہوگا, کیونکہ 5 نیگیٹو ہے, ٹاکسک ہیں آپ کے پاس, ایک بچائے گا تھوڑا بہت. لیکن 6 کے 6 ہم نے چوز کرنے ہیں جو ٹاکسک نہ ہوں, جو پازیٹیو ہوں, جو اچھے ہوں. مطلب سارا جو جتنی بھی آپ کی گیدرنگ ہے, میل جول ہے, جو اٹھنے بیٹھنے والے جو صحبت ہے, جی وہ بہت پازیٹیو ہے. آپ کی ساری مثبت ہو, مایوس ہونے والی نہ ہو, منفی ہونے والی نہ ہو. تائی نورہ ہونی چاہیے 6 کی 6. ارے واہ, 6 کی 6 تائی نورہ رکھ لیں بس اپنے پاس. سمجھ آ گئی. اچھا ورزش کریں, جب ایسا ہو ورزش کریں. ورزش کیا, یہ دیکھیے ہاتھ ہے میرا, جب اوپر کو جائیں گے سانس کھینچنا ہے, جب نیچے ہوں گے کہ سانس کو روک لینا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے, ٹھیک. جو ہی آپ 3-4 دفعہ سانس لیں گے, اوپر نیچے اس طرح کریں گے ہاتھ کو, اس کو ہینڈ بریدنگ کہتے ہیں. تو کیا ہوگا, آپ کی منفی سوچ مثبت میں, کیونکہ آپ کے ہارمونل چینجز آنا شروع ہو گئی آپ کی باڈی کے اندر. اچھا نمبر 6 آپ کیا کریں, یوگا کیجیے, آپ میڈیٹیشن کیجیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے چھوٹی انگلی اس کو ایسے دبائیے, یہ کر کے سامنے رکھ لیجیے, آنکھیں بند کر لیجیے اور ڈیپ بریتھ کیجیے بغیر آواز کیے ہوئے. اچھا اس طرح سے. اس کے بعد یہ جو پہلی انگلی ہے اس کو پکڑیے, ایسے ہاتھ سامنے رکھیے. اس کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ اس طرح کر کے یہ رکھ کے, یہ دیکھیے اس طرح. ٹھیک ہے, ڈیپ بریدنگ, گہری سانس. کتنی دیر تک؟ 5 سانس آپ نے یہاں سے لینے, 5 پھر اس کو دبا کے, یہ دیکھیے ایسے کر کے, یہ ایسے رکھ لیں ہاتھ یوں بالکل سامنے رہے, اور اس طرح سے 5 سانس لیجئے. اور اس کے بعد اپنی جو یہ پائن ہے اس کو آسمان کی طرف, جیسے ہم کوئی لائٹ یا روشنی لے رہے ہیں, یہ دیکھیے, اور پھر 5 سانس لیجئے. دیکھنا کدھر ہے؟ آپ نے ہاتھ یہاں پہ کہ چیز آ رہی ہے, کوئی روشنی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, آپ کو کوئی امید آ رہی ہے, اور سانس لیجئے گہرے. 5 10 اور 5 15, یہ سانس لے, آپ کو آپ کی مایوسی, آپ کا نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا نمبر 7 آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے مدد طلب کرنی ہے, آپ نے ہیلپ لینی ہے اپنے ان 6 لوگوں سے جو ابھی میں نے کہا مائی تائی نوراں جیسے ہوں, جو ان کو بتانا ہے کہ مجھے یہ منفی سوچ آ رہی ہے. ہمیشہ ڈسکس کرنا ہے, اسے اپنے اندر چھپا کر نہیں رکھنا, ہائیڈ نہیں کرنا اس کو. اب سمجھ آیا کہ جو سلیکشن ہو چکی ہے اچھے لوگوں کی, اب ادھر ڈسکس کیا بھی جا سکتا ہے, لیکن صرف ان سے کرنا ہے, اس سے نہیں کرنا جو آپ کو نیگیٹو تھاٹ کی طرف لے کر جائے, جو غلط طرف لے کر جائے. اور یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی بولے گا, مگر ہم پھر بھی ادھر ڈسکس کر دیتے ہیں, وہاں نہیں کرنی ہے, وہاں نہیں کرنا, وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. نمبر 7 اپنے آپ سے مثبت باتیں کریں. کیسے کریں؟ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, ایوری تھنگ ول بی اوکے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, یہ مشکل بھی ٹھیک ہو جائے گی, اس کا بھی حل ہو جائے گا, اس کا بھی حل موجود ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, میں اس پہ قابو پا لوں. خود سے بات کیجیے, کام ڈاؤن کرنا, یس کام ڈاؤن کیجیے, اور پازیٹیو سجیشن دیجیے خود کو, پازیٹیو سیلف سجیشنز, مثبت چیزیں. آئی کین ڈو دس. بیمار ہے, میں دن بدن اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو رہا ہوں, میں اللہ کی رحمت سے دن بدن ٹھیک ہو رہا ہوں. نیند نہیں آ رہی, اللہ کی رحمت سے آج رات مجھے بہت اچھی نیند آئے گی. 10 ٹائمز. کتنی دفعہ؟ 10 ٹائمز. کوئی بھی سجیشن, میں تو یہاں تک آپ کو کہنے لگا ہوں,
اگر آپ ڈیلی اپنے آپ کو 10 بار سجیشن دیں کہ میرا رنگ گورا ہو رہا ہے, میں حشاش بشاش ہو رہا ہوں, میں صحت مند ہو رہا ہوں, 1 مہینے بعد آپ کو دنیا کی کسی کریم کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ فریش ہو جائیں گے. سیلف سجیشن, اللہ نے اپنے آپ کو سجیشن دینے میں طاقت رکھی ہوئی ہے, قدرت میں. میری امی کہتی تھی بچپن میں, ہم آج تک کرتے ہیں کہ یہ پانی ہے, پانی کی بوتل اسی طرح یہ جگ ہے, اس میں ہم نے کہنا ہے کہ میرے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں, میرے بال گرنا ختم ہو جائے, میں خوبصورت ہو جاؤں, ٹھیک ہے, میرا صبح کام ہو جائے, میں پیپر بہت اچھی طریقے سے, مجھے یادداشت نہ بھولے, یہ نہ. کیسی بات ہے, سیلف سجیشن, یہی ہے بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا. اور اندر دم کیا ہاتھ رکھ کے اور بس پی لو. یہی تو تائی نورا ہیں سارے, یہی تو پازیٹیو کردار ہے جو آپ کو صحیح کہتی تھی. نمبر نیکسٹ یاد رکھیے, 7واں نمبر ہے شکر گزار ہوئیے. اچھا, اللہ کی شکر گزاری کیجئے, صرف اللہ کی نہیں, اللہ کے بندوں کی بھی شکر گزاری. وہ 6 بندے جو بھی اپنے سلیکٹ کیے ہیں ان کو گریٹیٹیوڈ پیش کیجئے, ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کی وجہ سے میں خوش ہوں, میری امید قائم ہے, میری نا امیدی ختم ہوئی ہے, میری زندگی کا اندھیرا ختم ہوا ہے, اور اللہ تیرا شکر اس نے تو مجھے 6 اچھے لوگ دے دیے. اچھا, اس کے بعد 9واں طریقہ یہ ہے کہ آپ لافٹر یا اسمائل تھراپی کیجئے, بلا وجہ مسکرائیے. کسی کے سامنے نہیں, اپنے آپ کے ساتھ کمپنی کیجئے, مسکرائیے, لافٹر کیجئے, ہنسیے. اس سے کیا ہوگا, انڈورفن ہارمون پیدا ہوگا آپ کے اندر. اچھا, ویسے مجھے تو اپنے آپ کو دیکھ کے کبھی لگتا ہے میں کوئی سائیکل میں گاڑی میں آ رہی ہوتی ہوں نا صبح آفس, تو ایسی باہر نظارے دیکھ کے پتہ نہیں کس سوچ میں ہوتی ہوں, نظارہ کوئی نہیں دیکھا ہوا ہوتا مگر ہنس رہی ہوتی ہوں. بہت اچھا کرتی ہیں, اس کو آپ اپنی زندگی کی عادت بنا لیں, گھر میں بلا وجہ 5 منٹ ڈیلی ہنسیں. اچھا, انسانی برین کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی ہنسی مصنوعی ہے یا اوریجنل ہے, اس کا فائدہ لیجئے. یاد رکھیے یہ بات. اچھا جی, اس کے بعد نیکسٹ نمبر ہے نمبر 11 کہ حقیقت پسندی, ریئلسٹک ہو جائیے, ریئلسٹک ہو کے بات کیجئے. اچھا, اپنے وہ ٹارگٹ بنائیے جسے میں اور آپ اچیو کر سکتے ہیں, وہ ٹارگٹ پلیز مت بنائیے جسے ہم اچیو نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواہشیں نہیں کرنی. اکثر لوگ کہیں گے جی سر کا مطلب ہے کہ خواہشیں چھوڑ دیں, حقیقت پسندی میں آ جائیں. نہیں, اقبال اس کا جواب دیتے ہیں, علامہ اقبال کہتے ہیں چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم, آسمان میں سب سے بلندی پہ, سب سے عظمت پہ, چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم, پہلے وہ ہمت تو پیدا کرو, پھر آپ خواہشیں کرو, کوئی برائی بات نہیں. نمبر 12, جیسے میں نے کہا گہری سانسیں لیجیے. آپ کو 3 طریقے بتائے, چھوٹی انگلی کو دبا کر نیچے سے, اس انگلی کو کر کے, اور ہاتھ پائیں آسمان کی طرف کر کے. نمبر 13, گراؤنڈنگ ٹیکنیک. گراؤنڈنگ ٹیکنیک, جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں مایوس ہیں, آپ پریشان ہیں, وہاں پر آپ نیلا رنگ گننا شروع کر دیں. نیلا رنگ, وہ نیلا رنگ ہے, وہ نیلا رنگ ہے, وہ نیلا رنگ, 3 4, یہ بوتل کا ڈھکن 5, یہ سیٹیں 6. اچھا, اس کے بعد سبز رنگ گننا شروع کر دیجئے. اٹ از کالڈ گراؤنڈنگ ٹیکنیک. جب آپ گراؤنڈنگ ٹیکنیک پہ آئیں گے, کمرے کی چیزوں کو گنتی شروع کریں گے, تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائے گی, چینج کرنا شروع ہوگی. اور اچھی چیزیں گنیے, اچھے کلر گنیے, اچھی چیزیں گنیے. کلرز اس لیے کہ کلر کے اندر اپنی ایک سائیکالوجی ہے, کبھی اس پہ پروگرام کریں گے رنگوں کی نفسیات کیا ہے. اس کے بعد نمبر 14, زندگی میں دوستوں سے باتیں ضرور کریں. روزانہ کسی دوست سے کم از کم 5 منٹ بات کریں. بھلے فضول میں کہتا ہوں جی کرنے ہی فضول ہیں, کرنے ہی فضول ہیں, کرنے ہی فضول ہیں. عقل مندی کی کرنے کے لیے اور دنیا تھوڑی ہے. اونچا ہنسے, میننگ لیس باتوں میں. یار آج گل کروں دل کردا, کیڑی گل پتہ نہیں کیڑی گل. ارے سٹریس دور ہو جاتی ہے, سیریسلی ہوتی ہے. میرے والد صاحب کہتے ہیں مایوس نہ ہو, ارادے نہ بدل, تقدیر کسی وقت بدل سکتی ہے. اچھا, تو تقدیر بدلنے کے لیے یہ سب سے اچھے طریقے جو میں نے آج آپ کو بتا دیے ہیں, ان کو آپ کر کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اس کے اثرات ہوتے ہیں. راشد کی کال ہے, ان کی ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم راشد. جی السلام علیکم. جی راشد, کیا کہیں گے کہ آشف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کاشف فراز صاحب بہت زبردست باتیں کرتے ہیں, بہت پیاری باتیں کرتے ہیں, لیکن میرے بھائی جس پن لاگے سوتن جانے, مجھے جو ایکسپیرینس ہوا وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری جاب چلی گئی اور باقاعدہ مجھے فاقے پڑ گئے. اور جب مجھے کوئی کہتا تھا اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہتر کرے گا, اور میں نے 7-8 ماہ انتظار کیا جاب کے حوالے سے اور مجھے جاب نہیں ملی اور میری مزریز بڑھتی گئی. اس حوالے سے بتائیے کہ پھر نیگیٹو تھاٹ اور مایوسی سے کیسے بچا جائے جب اللہ کی مدد بھی ڈیلے ہو رہی ہے اور آپ مایوس بھی ہو رہے ہو, کوئی آپ کی ہیلپ بھی نہیں کر رہا. اس صورتحال میں جب انتہائی مایوسی اور نا امیدی ہو جاتی ہے, لوگوں کے چہرے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر نیگیٹو تھاٹس یا نیگیٹو ویز بننا کیوں نہ اڈاپٹ کریں.
अच्छा सवाल है। हाँ। जी शामिल करें अच्छा जी। अरशद साहब, बात ये है कि आपकी ये गुफ्तगू, आपका ये फोन कॉल बता रही है कि जिस 7 महीने को आप मायूसी कह रहे हैं, वो तो आपको लर्निंग दे गया बहुत बड़ी, कि आज आप उस दौर की बात करके मुझसे पूछ रहे हैं और आपने सवाल किया कि ऐसे में मैं कैसे बचता उससे। सर ऐसे में आपको आपकी तरबियत बचाती है, आपके वो 6 दोस्त आपको बचाते हैं, आपकी खुददारी आपको बचाती है। ऐसे में आपकी खुददारी, देखिए दुनिया में कोई चीज लेने के 2 ही तरीके हैं, एक है मांगने के लिए हाथ फैला दो, एक है पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दो। हाँ हम हाथ क्यों नहीं फैलाते? क्योंकि हम खुददार होते हैं। तो आपने हाथ नहीं फैलाया उन 7 महीनों में, ये बताता है कि आप खुददार आदमी। अरशद साहब, वाह। खुददारी ने आपको बचाया 7 महीने में, इज्जत नफ्स ने बचाया आपको 7 महीने में, आपकी फैमिली ने बचाया आपको 7 महीने में, जो आपको छोड़कर नहीं गई, आपके इर्द गिर्द के दोस्तों ने बचाया आपको। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात कि हर लम्हे आपको लगता था ये 7 महीने गुजरने वाले हैं, कल की उम्मीद ने बचाया। वो जिसको कहते हैं ना क्वीन ऑफ द ओशन, वो लड़की जिसने समंदर क्रॉस किया था पहली, जिसपे फिल्म भी आई है वुमेन एंड वो पता है, उससे पूछा जब कि तुमने इतना बड़ा समुद्र शार्कों से भरा हुआ -डिग्री में तुमने कैसे अबूर किया? जानते हो उसने क्या कहा? कहती है हर फॉग के बाद लगता था कि दूसरी तरफ मंजिल है मेरी। अरे वाह। ये करते करते 14 घंटे गुजर गए। वाह। जब आपको ये अंदाजा हो कि ये मंजिल है मेरी, वाह। तो 7 महीने तो क्या 7 साल तो क्या 7 ऐसे- सदियां गुजर ऐसे- जाया ऐसे करती गुजरे। सुमैया की हैं। भी आखिरी कॉल बात शामिल सिर्फ सुन करेंगे। लीजिए, क्या कॉल बात तो नहीं, है? नहीं वो अब साथ बस कॉल आखिरी, चाहिए थी, ले लूं। हाँ। अगर है ले ले नहीं सुमैया की है। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। जी मैम, मैंने सच में बात कही है कि कहीं ना मनफी सोच जो है वो घर के रवैये से शुरू होती है। हाँ, बोलिएगा बोलिएगा, आपकी बात सुन रहे। क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जिस फैमिली में रहती हूँ ना, वहाँ पर बेटों को सपोर्ट की जाती है और बेटियों को नहीं की जाती। ठीक है, जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे बेटों को की जाती है, बेटों से ज्यादा बेटियां जो है ना वो इम्पोर्टेंस दे तो फिर रहना, लेकिन फैमिली इम्पोर्टेंस नहीं देती। ठीक है, तो नेगेटिव रवैया जो है ना वो इंसान के घर से ही फिर हो पाता है, बाहर से नहीं पाता। बाहर आपको लोग फिर रवैया नहीं देते जब तक आपकी सोच है ना ऐसे कि आप बाहर जाएंगे आपको अच्छा रवैया मिलेगा, तो बच्चे बाहर की तरफ अट्रैक्ट होता है, घर की तरफ नहीं होता। समझ आ रही है। तो पढ़े लिखते से कहेंगे। अच्छा हम अभी ब्रेक में आपसे बात भी करते हैं, आप हमारे साथ कॉल पे रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। सुमैया हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, सुमैया की कॉल थी जो कि पूछ रही थी कि आजकल माशरे में जो है मर्दों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, औरतों को कम। और आजकल नहीं, ये पहले भी चल रहा था, मगर अब ज़्यादा जो है औरतों को कहते हैं कि ज़माना जो है ना वो सेफ़ नहीं है, जहालियत का है, औरतों का आगे बढ़ना किसी मर्द को भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होता। तो वो ये कह रही है कि इस दौर में इस तरीके से फिर हम नेगेटिव ना सोचें, ऐसे कैसे हो सकता है? पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रख सकते हैं, प्लीज़ बताइए। हाँ, जो उन्होंने बात की सुमैया ने मुल्तान से, देखिए जब भी ऐसे हालात हों जिनकी उन्होंने बात की और बात गलत नहीं की, जिस माशरे में हम रहते हैं यकीनन मर्द का गलबा है और एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हमेशा हुआ करता है। और ये ख़ास तौर पे जो ज़रई ममालिक होते हैं ना, जहाँ पर आपको 2 बाजू चाहिए होते हैं हल चलाने के लिए, वहाँ मेल डोमिनेशन हमेशा पसंद की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि हमें देखना किस तरफ है? हमें देखना है रोल मॉडल की तरफ। आप देखिए कि जब ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर कुफ़ार ने ये जुमले कसे कि देखिए इनके घर तो औलाद नरीना यानी बेटा नहीं हुआ, तो ज़रा अल्लाह की आयत सुनिए, इन्ना तो आईना कल कौसर, ए नबी मैं तुम्हें कौसर अता करूँगा। और फिर बीबी का ज़हूर होता है, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का। हम तो उस नबी की औलाद में से हैं, हम उसकी उम्मत में से हैं जो अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, जो अपनी बेटी के लिए चादर बिछा देते थे, जो कहीं जाते तो आखिर में बेटी से मिलते, कहीं से आते सबसे पहले मिलते, ताकि सबसे कम वक्फा मुझे बेटी से मिलने का हो। क्या रहमत कौनैन ने कहीं पर फ़र्क किया बेटे और बेटी में? क्या सहाबा ने कहीं फ़र्क किया बेटे और बेटी में? तो जिस सोसाइटी में फ़र्क हो रहा है उसके लिए आपको मौला का एक जुमला ही बहुत है, जो उन्होंने कहा मायूस क्यों ना हूँ मैं आपको बताता हूँ मायूस क्यों ना हूँ। मौला ने कमाल खूबसूरत बात कर दी। मौला ने कहा जब ये दुनिया तुम्हें कोई मुआवजा अता कर दे तो इसका मतलब है दुनिया खुश हुई, लेकिन जब दुनिया तुम्हें मुआवजा दे, कोई काम करो, तुम कोई भी अच्छा काम करो, मुआवजा दे दे, तुम्हें पसंद करे, तारीफ करे, अच्छा
मुआवजा ही है ना वो, ठीक है, वो तो मुआवजा हो इसका गया, हाँ। मतलब है वो बात दुनिया को पसंद आ गई। अच्छा। और जिस पे दुनिया तुम्हें मुआवजा ना दे, इसका मतलब है वो रब को पसंद आ गई। आहा, तो अगर ये मुआशरा इन बेटियों को इनका हक नहीं देता, तो ये देख लीजिए इन बेटियों को अल्लाह ने पसंद कर लिया हुआ है। अरे वाह, क्या उसके यहाँ आपकी जो है ना वो सुनवाई होगी, और तुम लोगों की वजह से रिस्क आता है घर में, ये भी ज़हन में रखिएगा आप लोग। क्या बात है। ये जितना मर्जी मर्द आपसे कहते रहे कि बेटे बड़े हैं हमें, रिस्क तुम लोगों की वजह से आता है। हाँ, जब किसी के घर पे ब्याह के जी, किसी मर्द की जिंदगी में भी जाते हैं तो रिस्क आपसे ही बरकत जाता तुम लोगों की वजह से वाह आती जी, है, इन क्या बच्चों बात की है, वजह से। क्या बात है, तो क्या जिस बात है। बरकत, इसलिए जब वो ऐसा कहें तो सिर्फ मुस्कुराया करो, क्योंकि उनको नहीं पता इस बात का, वो लाइल्म है। कभी लाइल्मों के ऊपर भी गुस्सा किया जाता है। ना। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं अशरफ बात कर रहा हूँ। हाँ, अशरफ जी, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो ये मतलब हम लोगों ने मतलब आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। एक्चुअली ये फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ही है। लेकिन आज बेनजीर मोहतरमा का यौम शहादत जो मनाया जा रहा है, जी। तो फीमेल थी ना, मेल तो नहीं है। वो तो एक और औरत है ना, इसके- एक औरत है। उन जैसा बनने के लिए उतनी कुर्बानियां देने के लिए कोई औरत तैयारी कहाँ है? उन जैसी एफर्ट करने के लिए कोई तैयारी कहाँ है? फीमेल, मुझे नहीं लगता ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही है। और आप पहले बंदे जो ये कह रहे हैं, मगर खैर आप अपना सवाल दीजिएगा तो फिर हम बात करते हैं, पता चलेगा फिर क्या बात हो रही है। नहीं, मेल को तो अल्लाह ताला ने डोमिनेट किया हुआ है मईशत की वजह से, और कोई ऐसी बात नहीं। वरना अल्लाह की नजर में तो मेल फीमेल दोनों बराबर हैं। जब जी बराबर है, जी जी, अब बात सही है, बराबर, बिल्कुल सही बजा। आगे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही, आगे गुफ्तगू करते हैं। और अगर मेल को डोमिनेट करेंगे तो मेल डोमिनेट कर लेगा, तो ये तो उसकी खामख्याली ऐसा होता नहीं है। घर में भी सब औरतों की चलती है, ऐसी बात नहीं है। मतलब खुदा अच्छे घरों में, मतलब खराब घर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा घर है वो औरतों की सुनी बहुत जाती अच्छी है। बात। ऐसी बात नहीं है। अच्छा घर, बात सही, खानदानी नस्ली घर, उधर औरतों की सुनी जाती है, उधर औरतों की मैं रखी अपने जाती घर है। में देख रहा हूँ, हमारे घर में क्या नाम है, ख्वातीन की पूरी सुनी जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी बात शामिल की, हमने जवाब लेते हैं जी। हाँ, कौन थे हमारे साथ कराची से? इनका अशअब नाम है, कराची से जी। अशरफ भाई, एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं ना, आप और मैं, हम तो शरीफ मर्दों में से है ना, जो अपनी बीवियों की बात मानते हैं, अपनी बहनों की बात मानते हैं, अपनी बेटियों की बात मानते हैं। क्या बात है जी। हम तो सोसाइटी की बात कर रहे थे। ओवरऑल जो एक ट्रेंड है, उसमें यकीनन बहुत खूबसूरत बात यह है फिजा कि अशरफ साहब जैसे लोगों का वजूद एक बहुत बड़ी रहमत है इस माशरे में। जी। जैसे उन्होंने फरमाया, यकीन कीजिए बहुत बड़ी बात मुझे उन्होंने पता है की। आशिफ साहब की बात क्या अच्छी लगी, उन्होंने इस तरीके से बात की कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे कि नहीं भाई मर्दों का दौर है, Positivity है यहाँ उनके पे तो सिर्फ और तो नहीं, बहुत मुस्बत और बात है लाए भी उनकी। तो फिर खिसक के तो बराबरी की तरफ लाए। बहुत है मुस्बत ही बात की, positive। बहुत मुस्बत बात की उन्होंने, और बहुत अच्छी बात की कि हमारे घर जो हैं, देखिए मैं जिंदगी में कभी नहीं कहता कि मेरी वाइफ हाउस जो है ना वो, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वाइफ हाउस मेकर है। आहा, भाई घर बनाने वाली होती है वो, मैं तो सिर्फ पैसा कमा के लाया हूँ, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना, बच्चों को कैसे पालना, घर को कैसे, वो तो मेरी बीवी कर रही है। औलाद की तरबियत, हाँ, उसका हाउस उठना, मेकर यार, बैठना, बल्कि चलना, होम फिरना, मेकर। जब मैं घर में उसे लाया था, मेरा हाउस था, उसके आने पे होम बना है वो। सर, क्या बात घर तो बना ही इसलिए कि वो आई है। क्या बात तो ये अशरफ साहब की जो बात है बड़ी मुस्बत, बड़ी पॉजिटिव है। अशरफ भाई, काश के जो आप ये बात सोच रहे हैं, या मैं कह रहा हूँ, या फिजा कह रही है, ये मुआशरे में भी पहुंचे। काश के हम खवातीन को जो माएँ बनती हैं, देखिए ना, सबसे बड़ा रोल क्या खतून के पास, वो एक माँ का है। वो जो माँ बनती है, उसने एक पूरी नस्ल को परवान चढ़ाना है, जिसको कुरान मजीद ने, अल्लाह ने इतना दर्जा दिया, उसके पांव तले जन्नत रख दी। काश के हम समझें कि डोमिनेशन उसी की है, वो वजूद देती है, नई कायनात में नए लोग देती है, नई नस्ल देती है, क्रिएटिविटी पैदा करती है, हाउस को मेक करती है। हत्ता कि मैं तो कहता हूं, हेनरी डी बाल्ज़क का जुमला बड़ा खूबसूरत है, इट इज द लव ऑफ ए वुमन दैट मेक्स अ हिस्ट्री ऑफ अ मैन। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, एक औरत होती है। उस पे हमारे एक दोस्त ने गिरा लगाई कि हर नाकाम मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं फिर। कौन तो सी? इसलिए कौन सी? सास और- जिनकी सास और जिंदगी में बीवी दो होती या है, दो बीवियां? नहीं, जिनकी जिंदगी में दो होती है जो भी हो दो। बात तो सही है। देखिए, एक कश्ती पे सवार बंदा जाएगा तो फिर सवार हो जाएगा। जी, जी, जी। वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा पानी हो तो उसमें कश्ती सवार कर लेगी, मगर अगर बहुत सारा पानी उस कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अशरफ भाई, बहुत अच्छी बात आपने की है। ये आपकी जो मैं से खुशफहमी तो नहीं कहूँगा, ख्वाहिश कहूँगा, अल्लाह करे कि ये लोगों तक पहुँचे
اور ہمارے ہاں جو آپ نے فرمایا کہ برابر کا درجہ ہے بلکہ خواتین کی زیادہ سنی جاتی ہے، تو کاش کہ سنی بھی جائے اور ان لوگوں کو وہ درجہ وہ عزت دی جائے جو ہماری بہن نے سمیہ نے کہا کہ اس معاشرے میں بیٹے کے، بلکہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس بیٹی نے جملہ اپنی ماں یا باپ کے منہ سے سن لیا نا فضا، جس بیٹی نے کہ بیٹی کے کان یہ سن رہے ہوں کہ ماں باپ کہہ رہے ہوں کہ کاش اللہ ہمیں بیٹا دے، وہ بیٹی دنیا اور آخرت میں اللہ کی پسندیدہ بن جائے گی۔ کیا حوصلہ ہے اس بیٹی کا جو یہ سن رہی ہے کہ اس کے سامنے اس کے ماں باپ بیٹے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ارے واہ، اچھا جو نیگیٹو سوچ کے افراد ہیں، میں ادھر یہ بھی بات کروں گی کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے رشتوں کو اچھی طریقے سے نہیں نبھاتے، وہ پازیٹیوٹی کی طرف آتے ہی نہیں، گھر میں بھی نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں، شک و شبہ کریں گے بیگم پہ، یا پھر بیٹی بھی باہر کالج جا رہی ہے تو بیٹی پہ شک کریں گے، چپکے سے نکلیں گے، دیکھیں گے بھائی جو گھر کا بھی ماحول ہے وہ خراب رکھیں گے، یا کوئی ان سے کوئی بات کر لے گا تو اس کے اندر بھی وہ کیڑے نکالنا شروع کر، وہ رشتے اچھے نہیں نبھا سکتے، یہ بات بھی۔ مگر پہلے کال لیتے ہیں پھر ہم اس بات پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر جاوید کی کال ہے کراچی سے، السلام علیکم۔ جی السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ جزاک آپ اللہ۔ جو بات کر رہی ہیں بہت اچھی کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ قوم نہیں ہے، ہجوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ہجوم میں جو ہے معاشرے میں یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں پریکٹیکلی جو ہے ایپلیکیبل کیسے ہیں؟ باتیں تو بہت اچھی ہیں۔ ایک شعر پڑھنا چاہوں گا جی کہ ہو سنو جو باتیں تو سورو ہو کوثر میں گلی ہوئی، دیکھو جو عمل تو نارے جہنم کے مستحق۔ ٹھیک، تو کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ منفی سوچ ختم کیا جائے، لیکن اس کے لیے یہ ساری چیزیں کافی ہیں۔ بے شمار، آگے شامل کرتے ہیں آپ کی بات کو، گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے ان کی بات کو شامل کرتے ہوئے؟ میرا جواب بھی دینا آپ نے کہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ گھر میں اپنے رشتے اچھی طریقے سے نہیں نبھاتے۔ دونوں باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، عملاً اس کو ثابت کرنا، یہ بات ٹھیک ہے۔ ان کی بات دیکھیں نا، علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، میں تو نہ انسان ہوں نہ فرشتہ ہوں، عمل سے پتہ چلنا ہے میں کیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے بات کی جو اس کو مولانا رومی نے اس طرح کہا، تصوف بارزمہ شاعری گفتن خوب است، کہ نیکی کی باتیں زبانی کلامی کرنا بہت ایزی ہے، لیکن جب مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اس بات پہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سارے ایگری کریں گے کہ ان کی یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا باتیں بھی نہ کی جائیں؟ وہ جو عمل کی طرف آپ کہہ رہے ہیں آنا ہے، وہ باتوں ہی سے تو آتے ہیں۔ جب تک آپ نصیحت نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، ڈائلاگ نہیں کریں گے، ڈسکشن نہیں کریں گے، پروگرام نہیں کریں گے، تو کیسے معاشرے کو آپ عمل کی طرف لے کر آئیں گے؟ سو یہ گفتگو بہت ضروری ہے، اس طرح کے پروگرام بہت ضروری ہیں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ سر بریک کے بعد واپس آئیں گے، مگر ایک کال پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ مردان سے عمر کی کال ہے۔ السلام علیکم، مردان سے عمر کی کال شامل کرتے ہیں، کیسے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا، آواز پوری نہیں آئے گی نہ آپ کو نہ میری ہے۔ اچھا ہم آپ کی بریک کے بعد کال شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ہولڈ پہ رہیے گا۔ اب ہم بات کریں نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ کے لیے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ ہم بات کر رہے ہیں جو نیگیٹو سوچ ہے اور پازیٹیو سوچ ہے اس کے اوپر۔ کاشف صاحب میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو نیگیٹو سوچ اپروچ رکھتا ہے وہ اپنے رشتے اچھی طریقے سے نہیں نبھاتا، اپنے گھر میں اچھا فرد ثابت نہیں ہوتا، اچھا شوہر، اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا دوست، اچھا کاروباری بندہ بھی مطلب اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی نیگیٹو اپروچ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا میں اب اس کو ری فریم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے کہا جن کی سوچ منفی ہوتی ہے وہ رشتے نہیں صحیح نبھاتے، میں کہنے لگا ہوں جو رشتے صحیح نہیں نبھاتے وہ منفی سوچ والے ہوتے ہیں۔ جو رشتے نبھانا سیکھ جاتے ہیں، جو دنیا میں نبھانا سیکھ جاتے ہیں، وہ کبھی منفی نہیں رہتے، کیونکہ آپ کا گھر، آپ کا معاشرہ، ارد گرد کے لوگ، اگر آپ کا کنیکشن پازیٹیو ہے، وائبز پازیٹیو ہیں، فضا وہ آپ کو نیگیٹو ہونے ہی نہیں دیتے، وہ آپ کو منفی ہونے ہی نہیں دیتے، وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب خاتم النبیین پہ پہلی وحی آئی نا تو آپ کے لیے بالکل نئی چیز تھی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ فرشتہ ہوتا ہے، وحی آتی ہے۔ آپ کس حالت میں آپ واپس آئے کہ آپ کی باڈی باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ تو جانتے ہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کیا کہا؟ ذرا جملے سنیے، میں ہر عورت سے مخاطب ہوں
جو ایک بیٹی ہے, جو ایک بیوی ہے, جو ایک بہن ہے, جو سوسائٹی کا کردار. ذرا جملے سنیے. کہا آپ ہمیشہ غریبوں کا حق دیتے ہیں, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں, اللہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا. دیکھیے کیا 4 جملے ہیں, کیا مثبت سوچ دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایلیویٹ ہو گئے یہ بات سن کر. یہیں اگر کوئی الٹ بات کرنے والا ہوتا یا ہوتی تو کیا بنتا. سو ارد گرد کا ماحول جو ہے, آپ کا بیوی, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, کنیکشن جب تک نہیں ہوتا ان لوگوں کا, یہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مرد ہے, کوئی ایسی لڑکی ہے, کوئی ایسی عورت ہے, تو پلیز کنیکٹ ہوئی اس سے. کہیں کنیکشن کی کمی آ گئی ہے, کہیں انسانی انٹریکشن کم ہو گیا اس کا. جب انسانوں پہ اعتبار کم ہو جاتا ہے نا, پھر آپ منفی ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے, زندگی موت ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی تو نیگیٹو تھنکنگ ہے. ایک بات کو لے کے ساری زندگی قبر تک لے کے جائیں گے. اگر کوئی بھائی بہن کی کوئی ایسی غلطی ہے, مگر سم ٹائمز اگر کوئی بھائی بہن معافی نہیں مانگ رہا, میں یہ بھی اگزامپل رکھوں گی کہ اگر وہ معافی ہی نہیں مانگ رہا, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کہ بالکل نیگیٹو تھنکنگ رکھ کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, یا پھر کوئی ایسی پازیٹیو سوچ کے ذریعے ان کو چینج کرنا چاہیے, ان سے ملنا جلنا چاہیے؟ سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے نہیں ملنا, سوائے ان کے چند ایک ہے نا کردار جن کے بارے میں کہا کہ برے کردار کے جو مالک لوگ ہیں, جو جن کے دلوں پہ اللہ نے کہا کہ موریں لگا دی گئیں, سوائے ان کے باقی آپ کون ہوتے ہیں کسی کو نہ معاف کرنے والے؟ جو آپ نے بات کی ناراضی, دیکھیں ناراضی اور بات ہے. میں اور آپ انسان ہیں نا, ہم ناراض ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے, بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں, انسان ہیں ہم. انسان ہونے کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہی یہ ہے کہ ہم ناراض بھی ہوتے ہیں, مایوس بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھیں نا, فرشتوں کو بھی آپ نے دیکھا, وہ کہہ جی نہیں میں نے نہیں پیغام لے کے جانا, فرشتوں نے کبھی کہا بھائی ان کے پاس ہی ہے ہی نہیں ایلیجیبلٹی. لیکن کیا اس ناراضی کی وجہ وہ ہے جو آپ نے فرمائی کہ کاٹ ہی دینا رشتوں کو, توڑ ہی دینا, کنیکشن ہی توڑ کے رکھ دینا؟ توڑ ہی نہیں سکتے آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے. سو جو لوگ کنیکٹ رہتے ہیں کسی بھی طرح سے, فون کے ذریعے, میسج کے ذریعے. پھر آپ نے دوسری بات کی کہ معافی مانگنا. دیکھیے اگر کوئی معافی مانگتا ہے اور آپ معاف کرتے ہیں تو آپ نے 1 درجہ اضافہ کیا اپنے قد میں. ٹھیک ہے. اگر کوئی معافی نہیں مانگتا اور آپ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں, آپ نے 1000 درجے ایلیویٹ کر دیا اپنے آپ کو. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, کوئی نیکی کوئی بھلائی, صرف آپ نے دل سے معاف کر دی. یار اس کو نہیں پتا, میں نے ابھی آپ سے کہا نا, بھلے اس کو پتا ہو نہ پتا, بھئی ضرورت نہیں ہے نا, میں اس سے کیوں لے رہا ہوں یہ کہ وہ مجھے اس کو پتا ہونا چاہیے, اس سے کیوں نہیں لے رہا جو ساری کائنات چلاتا ہے. کیا بات ہے, یہ بھی زبردست پازیٹیوٹی ہے. جو آپ لوگ سے ناراض ہے بھائی بہنوں میں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو چکے ہیں, میں کہتی ہوں آپ لوگ جوڑیں ان رشتوں کو, یہ بھی پازیٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ٹائم ہمارا ختم ہے. آخر میں ایک سرائکی کا آپ کو شعر سناتا ہوں. میری زندگی تو اس نے بہت تبدیل کی. مجھے ناامیدی سے, مایوسی سے, پریشانی سے, اضطراب سے, ڈپریشن سے, جب زندگی مشکلات نے اس نے بچایا. شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی. اے پوری تھیوے نہ تھیوے بیکار نہیں ویندی, دعا شاکر تو منگی رکھ, دعا جانے خدا جانے. جب اس سے مانگ لیا, جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں جب تم گھر جا کے ماں سے روٹی کا کہتے ہو, تمہیں ذرا بھی خدشہ ہوتا ہے نہیں دے گی؟ کہتے ممکن ہی نہیں ہے, رات کے 2 بجے ماں دیتی. میں کہا جو 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, جب اس سے مانگتے ہو کیسے خدشہ آ جاتا ہے نہیں پوری ہوگی. دعا شاکر تو منگی رکھ, دعا جانے خدا جانے, اس پہ چھوڑ دیں. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے پیر کے روز. آخری جاتے جاتے یہ پھر ایک میسیج دوں گی کہ دیکھیں لوگوں جتنے بھی جو ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں, ہم پازیٹیوٹی لوگوں کے اندر ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو اور اپنے اندر اگر اس پریکٹس کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے صرف لوگوں کے اندر پریکٹس میں اچھائی ڈھونڈنی ہے, برائی ڈھونڈنی نہیں ہے, تو ہم بہت زیادہ جو ہے نا نیگیٹو تھنکنگ سے دور رہ سکیں گے. باقی اپنا خیال رکھیے گا. پیر کے روز ملاقات کرتے ہیں.